السلام علیکم ڈیئر ویورز. آج عشق کا شین کی لاسٹ ایپیسوڈ ہے الحمدللہ. اور میں نے آپ سے کہا تھا کہ میں لاسٹ ایپیسوڈ میں آپ کو بتاؤں گی کہ بک 7 کی ایپیسوڈز اتنی تاخیر سے کیوں اپلوڈ ہوتی رہیں. تو انشاءاللہ میں آپ کو ضرور بتاؤں گی، لیکن پہلے آپ یہ لاسٹ ایپیسوڈ سن لیں، پھر آخر میں آپ کو تفصیل سے اس تاخیر کی وجہ سے بھی آگاہ کروں گی. تو پھر بڑھتے ہیں اب عشق کے شین کی لاسٹ ایپیسوڈ کی طرف. جس دن ساجد کے ہاں ننھی پری نے جنم لیا، اس دن اسکول سے واپسی پر زین الحق ہمیشہ کی طرح بستہ ایک کندھے پر ڈالے صحن میں داخل ہوا. جوتوں کی مٹی ابھی پوری طرح جھڑی بھی نہ تھی کہ اسے دالان کی طرف سے عورتوں کی آوازیں سنائی دیں. وہ ٹھٹک کر ادھر ادھر دیکھنے لگا. دالان میں حمیدہ چند عورتوں کے درمیان بیٹھی تھی. حق نگر کی عورتیں آئی ہوئی تھیں اور باری باری مبارکباد دے رہی تھیں. ایک عورت مسکرا کر کہہ رہی تھی، اماں بہت مبارک ہو آپ کو، اللہ نے بہت ہی پیاری بیٹی سے نوازا ہے. پورے حق نگر میں حمیدہ کو سب لوگ اماں ہی کہتے تھے. دوسری نے دعا دی، اللہ اسے سلامت رکھے، نصیب اچھے کرے. حمیدہ مسکرا کر سب کی دعائیں قبول کر رہی تھی. پھر جو خواتین حمیدہ کے پاس بیٹھی ہوئی تھیں انہوں نے ایک بار پھر مبارکباد دے کر واپس جانا شروع کر دیا. جو خواتین پہلے کمرے میں امینہ کے پاس بیٹھی ہوئی تھیں وہ بھی کچھ دیر پہلے ہی رخصت ہو چکی تھیں. اب دالان اور کمرے میں صرف گھر کے لوگ باقی رہ گئے تھے. اسی وقت زین الحق آ کر حمیدہ کے پاس کھڑا ہو گیا. دادی اماں. حمیدہ نے سر اٹھا کر اسے دیکھا اور اس کے سر پر پیار سے ہاتھ پھیرا. ارے آ گیا میرا زین پتر. زین الحق نے حیرت سے ارد گرد دیکھا. دادی اماں گھر میں اتنی عورتیں کیوں آ رہی ہیں؟ حمیدہ ہلکے سے مسکرائی اور بولی، اللہ میاں نے ہمارے گھر ایک ننھی سی پری جو بھیجی ہے، وہ بھی بہت پیاری سی. زین الحق کی آنکھیں پھیل گئیں. پری؟ حمیدہ اس کا حیران چہرہ دیکھ کر مسکرائی. ہاں پری، آ میں تجھے دکھاتی ہوں. وہ آہستہ سے اٹھی اور زین الحق کا سہارا لے کر اندر والے کمرے کی طرف چل پڑی. اس کے اور زین الحق کے امینہ کے کمرے میں داخل ہوتے ہی ان کے پیچھے ہی پیچھے ارجمند اور عبدالحق بھی کمرے میں داخل ہو گئے. کمرے میں امینہ بستر پر لیٹی تھی اور اس کے پاس ایک ننھی سی بچی کپڑے میں لپٹی ہوئی تھی. زین الحق کی نظر اسی پر جم گئی. وہ آہستہ آہستہ آگے بڑھا. یہ؟ حمیدہ مسکرا کر بولی، ہاں یہی تو ہے ساجد کی ننھی پری. زین الحق جھک کر بچی کو دیکھنے لگا. چھوٹا سا گلابی چہرہ، باریک سی پلکیں، ننھے ننھے ہاتھ. وہ چند لمحے حیرت سے اسے دیکھتا رہا، پھر اس کے چہرے پر خوشی پھیل گئی. یہ تو بالکل گڑیا ہے، وہ خوش ہو کر بولا اور آہستہ سے جھک کر بچی کے ننھے ہاتھ کو چھوا. بچی کی انگلی ہلکی سی ہلی. زین الحق کی آنکھیں چمک اٹھیں. ارے یہ تو ہل رہی ہے. اس نے اپنی چھوٹی سی انگلی بچی کی ہتھیلی کے پاس رکھی تو ننھی سی بچی نے انگلی سکیڑ کر اس کی انگلی تھام لی. زین الحق خوشی سے کھل اٹھا. دادی اماں دیکھیں، اس نے میری انگلی پکڑ لی. پھر اچانک سنجیدہ ہو کر بولا، یہ گڑیا اللہ میاں نے دی ہے. حمیدہ نے سر ہلا دیا. ہاں اللہ میاں نے دی ہے. زین الحق فوراً بولا، پھر اللہ میاں سے کہہ دیں نا یہ مجھے دے دیں. حمیدہ اور باقی سب لوگ ہنس پڑے. ارے بھائی تجھے کیسے دے دیں، اللہ میاں نے تو یہ پہلے ہی ساجد کو دے دی ہے. زین الحق فوراً ساجد کی طرف مڑا. ساجد بھائی جان پھر آپ ہی مجھے دے دیں، یہ گڑیا بہت پیاری ہے. یہ کہتے ہوئے اس نے معصومیت سے دونوں ہاتھ آگے بڑھائے جیسے ابھی بچی کو اٹھا لے گا. کمرے میں ہلکی سی ہنسی پھیل گئی. حمیدہ ہنس کر بولی، ارے ارے ابھی نہیں، جب تو بڑا ہو جائے گا اور یہ گڑیا بھی بڑی ہو جائے گی تب ہم اسے تجھے دے دیں گے. یہ سن کر کمرے میں موجود سب لوگ مسکرا کر ایک دوسرے کو معنی خیز نظروں سے دیکھنے لگے. ارجمند کے چہرے پر بھی ایک اطمینان سا آ گیا. وہ فوراً حمیدہ کے اشارے کو سمجھ گئی تھی. دل ہی دل میں اس کے لبوں پر ہلکی سی مسکراہٹ آ گئی. چلو زین الحق کا معاملہ بھی حل ہو گیا. نور الحق کے لیے تو وہ پہلے ہی سکینہ کا رشتہ طے کر چکی تھی. رابعہ اور زبیر نے بھی بے اختیار تشکر بھری نظروں سے حمیدہ، عبدالحق اور ارجمند کی طرف دیکھا. ان کے دلوں میں شکر کا ایک گہرا جذبہ ابھرا مگر وہ خاموش رہے. اتنے میں عبدالحق آگے بڑھا. اس نے بچی کو آہستہ سے گود میں لیا اور اس کے کان میں اذان دی. کمرے میں ایک پرسکون خاموشی پھیل گئی. اذان مکمل ہوئی تو سب کی نظریں ارجمند کی طرف اٹھ گئیں کیونکہ یہ پہلے سے طے تھا کہ نام اسے ہی تجویز کرنا ہے. ارجمند چند لمحے خاموش رہی، پھر آہستہ سے بولی، اس کا نام نور ہوگا، نور العین. ساجد اور امینہ کے چہرے خوشی سے کھل اٹھے مگر کمرے میں ایک عجیب سی خاموشی بھی اتر آئی. حمیدہ نے چونک کر ارجمند کو دیکھا. زبیر اور رابعہ بھی خاموش ہو گئے.
چند لمحوں بعد عبدالحق خاموشی سے اٹھا اور غیر محسوس انداز میں کمرے سے باہر چلا گیا۔ زین الحق ابھی تک بستر کے پاس کھڑا تھا۔ وہ حیرت سے سب کے چہرے دیکھ رہا تھا۔ اس کا ننھا دماغ یہ سمجھنے سے قاصر تھا کہ اس خوبصورت گڑیا کا نام سن کر سب اتنے خاموش کیوں ہو گئے ہیں۔ عبدالحق باقاعدگی کے ساتھ مولوی مہر علی کی دکان پر جاتا رہا۔ وہ وہاں پہلے کی طرح خاموشی سے کام کرتا رہا، جیسے کوئی عام ملازم ہو۔ جو پیسہ وہ ایک ایک کر کے جمع کر رہا تھا وہ سب اس کی حق حلال کی کمائی تھی۔ وقت گزرتا گیا اور اتنی رقم جمع ہو گئی کہ وہ بآسانی حج پر جا سکتا تھا، مگر صرف پیسہ جمع ہونا کافی نہیں تھا۔ پچھلے کئی برسوں سے وہ حج کے لیے درخواستیں دیتا آ رہا تھا، لیکن ہر بار اس کا نام منتخب نہ ہو سکا۔ لیکن اس بار بھی اس نے امید کا دامن نہیں چھوڑا۔ دوپہر کی دھوپ گھر کے صحن میں آہستہ آہستہ پھیل رہی تھی۔ عبدالحق لکڑی کی میز کے سامنے بیٹھا تھا۔ اس کے سامنے حج کی درخواستوں کے فارم رکھے ہوئے تھے۔ وہ خاموشی سے فارم دیکھ رہا تھا اور سوچ رہا تھا، اگر میں سب کے لیے ہمیشہ کی طرح ایک ہی فارم بھر دوں اور میرا نام نہ نکلے تو باقی سب کے نصیب بھی رک جائیں گے، اور یہ میں نہیں چاہتا۔ اس لیے اس بار ہر ایک کا الگ فارم بھروں گا۔ میں نہیں چاہتا کہ میری بد نصیبی کسی کے مقدر میں رکاوٹ بنے۔ پھر اس نے آہستہ سے قلم اٹھایا اور سب سے پہلے حمیدہ کا نام لکھا۔ کچھ لمحے کے لیے اس کے ہاتھ رکے، پھر اس نے خاموشی سے فارم مکمل کر دیا۔ اس کے بعد اس نے اپنا نام لکھا۔ پھر تیسرے فارم میں اس نے ارجمند کا نام بھرا۔ اس کے بعد بچوں کے فارم، نور الحق اور زین الحق، اور پھر باقی سب، زبیر، رابعہ، ساجد اور امینہ کے فارم بھرے اور انہیں مکمل کر کے سب کو فائل میں رکھ دیا۔ چند دن بعد یہ سب درخواستیں وہ خود شہر جا کر جمع کروا کے آیا۔ دن خاموشی سے گزرتے رہے اور پھر ایک دن حج کی قرآن دازی کی فہرست اخبار میں شائع ہوئی۔ شام کو نور الحق شہر سے واپس آیا تو اس کے ہاتھ میں اخبار تھا۔ سب لوگ صحن میں جمع ہو گئے۔ نور الحق نے اخبار کھولا اور نام تلاش کرنے لگا۔ اس کے چہرے پر خوشی کی ایک لہر دوڑ گئی۔ وہ بے اختیار بول اٹھا، بابا جان، تایا اور تائی جان کا نام آ گیا ہے۔ زبیر نے فوراً کہا، الحمدللہ۔ نور الحق نے دوبارہ اخبار دیکھا اور مسکرا کر بولا، دادی اماں، آپ کا نام بھی آ گیا ہے۔ حمیدہ کی آنکھوں میں نمی آ گئی۔ اس نے آسمان کی طرف دیکھ کر آہستہ سے کہا، یا اللہ، تیرا شکر ہے۔ نور الحق نے پھر آواز میں خوشی بڑھاتے ہوئے کہا، ماشاء اللہ، امینہ آپی اور ساجد بھائی کا نام بھی آ گیا ہے۔ امینہ کی آنکھوں میں خوشی کے آنسو آ گئے۔ پھر نور الحق نے مزید چہکتے ہوئے کہا، اور امی جان اور میرا اور زین الحق کا نام بھی آ گیا ہے۔ صحن میں خوشی کی ایک لہر سی پھیل گئی، مگر نور الحق کی آنکھیں پھر سے اخبار پر جھک گئیں۔ اسے بس اب ایک ہی نام کی تلاش تھی۔ وہ سب نام بہت غور سے دیکھ رہا تھا، اوپر سے نیچے، پھر نیچے سے اوپر۔ ارجمند کی نظریں بھی کبھی نور الحق کی طرف اور کبھی عبدالحق کی طرف اٹھ رہی تھیں۔ وہ بے حد بے چین اور مضطرب تھی۔ وہ شروع سے ہی اپنے دل میں بس ایک ہی نام سننا چاہ رہی تھی، عبدالحق۔ چند لمحوں بعد عبدالحق نے نور الحق کی طرف دیکھا اور پرسکون لہجے میں خود ہی کہہ دیا، اور میرا نام نہیں آیا نا؟ نور الحق کی نظریں جھک گئیں۔ اس نے آہستہ سے نفی میں سر ہلا دیا۔ چند لمحوں کے لیے صحن میں گہرا سکوت چھا گیا، مگر عبدالحق کے چہرے پر ہلکی سی مسکراہٹ تھی۔ کوئی بات نہیں، اللہ جسے بلاتا ہے وہی جاتا ہے۔ پھر اس نے سب کی طرف دیکھا، آپ سب تیاری کریں، آپ کو اللہ کا بلاوا آیا ہے، بہت بہت مبارک ہو۔ یہ سن کر حمیدہ کی آنکھیں بھر آئیں۔ پتر، اگر تو نہیں جا رہا تو پھر میں بھی نہیں جاؤں گی۔ عبدالحق نے نرمی سے کہا، اماں، ایسی بات نہ کریں، کتنی بار آپ انکار کریں گی میری وجہ سے؟ پہلے تو نور الحق چھوٹا تھا، لیکن اب وہ بڑا ہو گیا ہے۔ آپ کے محرم کی حیثیت سے میری جگہ وہ جائے گا۔ ارجمند بھی آہستہ سے حمیدہ کے پاس آ کر بیٹھ گئی۔ اماں، اتنی اچھی جگہ سے آپ کو بلاوا آیا ہے، اسے یوں ٹھکرانا نہیں چاہیے۔ پھر عبدالحق نے دھیرے سے کہا، زندگی اور موت کا کچھ پتہ نہیں ہوتا اماں، جو چیز جس وقت نصیب ہو جائے اسے فوراً کر لینا چاہیے۔ حمیدہ نے گہری سانس لی۔ کچھ دیر خاموش رہنے کے بعد اس نے اثبات میں سر ہلا دیا۔ حمیدہ کی خاموشی کو دیکھتے ہوئے ارجمند نے نرمی سے کہا، اور آپ اکیلی بھی تو نہیں ہیں اماں، زبیر بھائی اور رابعہ بھابھی بھی جا رہے ہیں، اور ساجد اور امینہ بھی ہوں گے، اور سب سے بڑھ کر آپ کا نور الحق بھی آپ کے ساتھ ہوگا۔ اب عبدالحق نے ارجمند کو مخاطب کیا جو حمیدہ کی طرف متوجہ تھی۔ ارجمند، تم بھی تیاری کرو۔ ارجمند نے اچانک چونک کر عبدالحق کی طرف دیکھا اور بولی، نہیں آغا جی، آپ کے بغیر میں۔ عبدالحق نے اس کی بات کاٹ دی، ضد نہ کرو ارجمند۔ مگر ارجمند نے نرم اور مضبوط آواز کے ساتھ کہا،
نہیں آغا جی، میں آپ کے بغیر حج پر ہرگز نہیں جاؤں گی۔ میں جب بھی حج کروں گی انشاءاللہ آپ کے ساتھ ہی کروں گی۔ عبدالحق بے بسی سے کچھ لمحے خاموشی سے اسے دیکھتا رہا، پھر اس نے آہستہ سے نظریں جھکا لیں۔ زین الحق ابھی چھوٹا تھا، لہٰذا وہ بھی ارجمند کے ساتھ ہی رک گیا۔ چند دن بعد گھر میں حج کی تیاریاں شروع ہو گئیں۔ بالآخر زبیر اور رابعہ کی، ساجد اور امینہ کی، اور نور الحق جو اس بار اپنی دادی اماں حمیدہ کا محرم بن کر جا رہا تھا، تمام تیاریاں مکمل ہو گئیں۔ لیکن ارجمند بس عبدالحق کو دیکھ رہی تھی، جو سب کے سفر کے انتظامات خود دوڑ دوڑ کر رہا تھا۔ بظاہر وہ ہمیشہ کی طرح پرسکون تھا، مگر ارجمند جانتی تھی اس کے دل میں ایک خاموش آرزو اب بھی زندہ ہے، اللہ کے گھر کی زیارت کی۔ پھر بالآخر وہ دن بھی آ پہنچا جس دن حج کے لیے روانگی ہونا تھی۔ حق نگر کی فضا میں غیر معمولی چہل پہل تھی۔ گاؤں کی گلیوں میں ایک عجیب سی رونق تھی، لوگ ایک دوسرے کے گھروں میں آ جا رہے تھے، کہیں سامان باندھا جا رہا تھا، کہیں رشتہ دار آخری بار گلے مل رہے تھے۔ اس سال حج کے لیے جانے والوں میں صرف عبدالحق کے گھر کے لوگ ہی نہیں تھے، گاؤں کے چند اور گھروں سے بھی ایک آدھ بزرگ اور دو چار آدمی اس مبارک سفر کے لیے تیار تھے۔ کسی گھر سے ایک بوڑھا باپ جا رہا تھا، کہیں سے ایک میاں بیوی، لیکن سب کی نگاہیں زیادہ تر عبدالحق کے گھر کی طرف تھیں، کیونکہ اس بار گاؤں سے جانے والوں میں زیادہ تعداد اسی گھر کے افراد کی تھی۔ لوگ جوک در جوک آ رہے تھے، کوئی گلے مل کر کہتا، اللہ کے گھر جا رہے ہو، وہاں ہمیں بھی یاد رکھنا، کوئی ہاتھ اٹھا کر دعا دیتا۔ اسی ہجوم کے درمیان ایک چھوٹی سی الجھن بھی موجود تھی۔ امینہ کی بیٹی نور العین ابھی بہت چھوٹی تھی، دودھ پینے والی بچی۔ شروع میں ارجمند نے امینہ کو تسلی دی تھی کہ نور العین کو میرے پاس چھوڑ جاؤ، میں سنبھال لوں گی۔ نور العین ویسے بھی عبدالحق اور ارجمند کے ساتھ بہت مانوس تھی، لیکن ماں ہونے کے ناطے امینہ کا دل بار بار ہچکچا جاتا تھا۔ آخر کار سب کے باہمی مشورے سے طے ہوا کہ امینہ کا جانا اس بار مؤخر کر دیا جائے۔ یوں حج کے لیے جانے والوں میں اب حمیدہ، ساجد، رابعہ، زبیر اور نور الحق شامل تھے۔ جب قافلہ روانگی کے لیے تیار ہوا تو گاؤں کے کئی لوگ انہیں چھوڑنے کے لیے باہر تک آئے۔ گاڑیوں کا ایک چھوٹا سا قافلہ آہستہ آہستہ گاؤں کی گلیوں سے نکلنے لگا۔ اسی لمحے ارجمند کی نظر عبدالحق کے چہرے پر پڑی۔ وہ مسکرا رہا تھا، سب کو دعائیں دے رہا تھا، مگر ارجمند اس کے دل کو جانتی تھی۔ اس کے دل میں ایک لمحے کو خیال آیا، کاش آغا جی کا نام بھی آ جاتا، مگر اگلے ہی لمحے اس نے اپنے دل کو سمجھایا، نہیں ارجمند، اللہ کے ہر فیصلے میں کوئی نہ کوئی مصلحت ہوتی ہے، شاید آغا جی کے لیے ابھی یہی بہتر ہو۔ قافلہ آہستہ آہستہ حق نگر کی حدود سے نکل گیا۔ عبدالحق کی جیل سے رہائی کے بعد جہاں اس کی زندگی میں بہت سی تبدیلیاں آئیں، وہاں ایک اہم تبدیلی یہ بھی ہوئی کہ وہ ارجمند کے ساتھ قرآن فہمی کی گفتگو دوبارہ کرنے لگا۔ شروع میں یہ سلسلہ جاری تھا، لیکن بیچ میں چند وجوہات کی بنا پر کچھ عرصے کے لیے رک گیا تھا۔ اس دوران ارجمند اکثر غمزدہ رہتی، مگر کبھی بھی عبدالحق سے براہ راست شکایت نہیں کی۔ عبدالحق اور ارجمند کے لیے یہ اب ایک روزانہ کی روٹین بن چکی تھی کہ رات کو وہ سورہ ملک کی تلاوت کے بعد کچھ دیر قرآن کی آیات پر غور و فکر اور بات چیت کرتے۔ آج بھی جب اماں، زبیر بھائی، رابعہ، ساجد اور نور الحق حج پر جا چکے تھے، عبدالحق نے اپنے معمول کے مطابق سورہ ملک کی تلاوت کی اور اس کے بعد وہ دونوں کچھ دیر قرآن کی آیات پر گفتگو کرتے رہے۔ لیکن آج کل ارجمند کی اصل کوشش یہ تھی کہ عبدالحق کے دل پر چھایا ہوا وہ غم جس کی وجہ اس کا حج پر نہ جانا تھا، کسی حد تک کم ہو جائے۔ لیکن باوجود اس کی کوشش کے اسے محسوس ہو رہا تھا کہ اس سلسلے میں کی جانے والی ہر کوشش میں وہ ناکام ہو رہی ہے۔ وہ خود کو بہت بے بس محسوس کر رہی تھی۔ گھر میں چھائی ہوئی خاموشی بھی عبدالحق کے دل پر اثر ڈال رہی تھی۔ ارجمند اس سب کو بخوبی سمجھ رہی تھی، مگر اپنے اندر کے درد کو چھپائے وہ صرف عبدالحق کے دل کی بھاری کیفیت کو کچھ ہلکا کرنے کی کوشش کر رہی تھی۔ آج بھی بالآخر کچھ دیر اپنی سی کوشش کرنے کے بعد ارجمند نے کہا، آغا جی، میں آپ کے لیے دودھ گرم کر کے لاتی ہوں۔ عبدالحق نے اسبات میں سر ہلا دیا اور آنکھیں بند کر کے بیڈ کی سائڈ سے ٹیک لگا لی۔ اس کے دل میں ایک گہری سوچ گردش کر رہی تھی۔ وہ سوچ رہا تھا کہ کچھ لوگ کتنے خوش نصیب ہوتے ہیں۔ وہ خود جدی پشتی رئیس تھا، زندگی میں کبھی پیسوں کی کمی نہیں رہی، لیکن باوجود اس کے آج تک ایک بھی حج نہ کر پایا، جبکہ زبیر بھائی، جو اس کے والد کے زمانے سے اس کے خاندان کے جانثاروں میں سے تھے اور خود کو عبدالحق کی پیروں کی دھول سمجھتے تھے، اللہ کے نزدیک کتنے معتبر تھے کہ چند ہی سالوں میں انہیں دوسری بار حج کی سعادت نصیب ہوئی۔ عبدالحق کے دل پر بہت گہرا درد چھایا ہوا تھا، کیونکہ اس کا نام حج کی لسٹ میں شامل نہیں ہوا تھا۔ اسے یہ احساس بڑی شدت سے ہو رہا تھا کہ دنیا کی تمام نعمتیں اور آسائشیں ہونے کے باوجود
وہ اللہ کے گھر کی زیارت سے محروم ہے۔ یہ سوچ کر اس کی آنکھوں سے 2 آنسو ٹپک پڑے۔ وہ دل ہی دل میں دعا کر رہا تھا، میرے اللہ، مجھ سے جو بھی غلطی یا کوتاہی سرزد ہو گئی ہے اس کے لیے مجھے معاف کر دے۔ مجھ سے میرا سب کچھ لے لے لیکن مجھے اپنے گھر کے دیدار سے محروم نہ کر۔ میری زندگی کی یہ دیرینہ اور آخری خواہش ہے کہ میں تیرے گھر کا دیدار کر سکوں۔ آنکھیں بند کیے عبدالحق ماضی میں چلا گیا۔ جس وقت عبدالحق کی زندگی آزمائشوں میں گھری ہوئی تھی، اس دوران اسے ایک بہت بڑی خوشی نصیب ہوئی تھی۔ اس کی زندگی کی سب سے بڑی آرزو پوری ہونے کا سامان ہونے جا رہا تھا۔ حج پر جانے والوں کی فہرست میں اللہ کی مہربانی سے اماں کا، اس کا اور ارجمند کا نام بھی شامل تھا۔ لاہور سے زبیر بھائی کا جب فون آیا تو اسے حیرت ہوئی تھی۔ وہ تو فون کرنے کے قائل ہی نہیں تھے۔ کیسے ہیں زبیر بھائی؟ آپ نے فون کیا، خیریت تو ہے؟ سب خیریت ہے کاکا۔ زبیر بھائی کے لہجے میں ہیجان تھا۔ عبدالحق سمجھ گیا کہ وہ بہت خوش ہیں۔ یہ بتائیں کاکا، آپ لوگوں کے حج پر جانے کا کیا ہوا؟ الحمدللہ سب کا نام آ گیا۔ مجھے اور رابعہ کو بھی اللہ نے عزت بخشی ہے، زبیر نے کہا۔ مبارک ہو، بہت بہت مبارک ہو بھائی۔ خیر مبارک کاکا، تو ساتھ ہی چلیں گے انشاءاللہ تعالی، عبدالحق نے کہا۔ اور ساجد؟ وہ یہیں رہے گا لاہور میں، معاملات سنبھالتا رہے گا۔ یہ سب کر لے گا وہ؟ عبدالحق کے لہجے میں شک تھا۔ اصل میں تو کاکا اب وہی سب کچھ سنبھالتا ہے۔ اللہ کی مہربانی سے وہ بہت سمجھدار ہے، تعلیم بھی ہے اس کے پاس، مجھ سے اچھا سوچتا ہے، مجھ سے اچھے فیصلے کرتا ہے اور ان پر عمل بھی کرتا ہے۔ زبیر کے لہجے میں خوشی تھی۔ الحمدللہ۔ عبدالحق بہت خوش تھا۔ اس کی زندگی کی سب سے بڑی آرزو بالآخر پوری ہو رہی تھی۔ پھر وقت آیا تو زبیر اور رابعہ بھی کراچی آ گئے۔ مجھے تو بہت ڈر لگتا ہے کاکا، زبیر نے کہا۔ ڈر؟ کس بات سے؟ اللہ کا گھر، اس کا دربار، مجھے وہاں کے آداب نہیں آتے، جانے کہاں کچھ غلط کر دوں۔ معلم ہوگا نا آپ کے ساتھ؟ ایسا نہیں ہو سکتا کہ ہم آپ کے ساتھ ہی جائیں، آپ سے مجھے سہارا رہے گا کاکا۔ ان لوگوں کی روانگی الگ الگ تھی۔ عبدالحق وغیرہ کو پہلے روانہ ہونا تھا۔ آپ کیسی بات کرتے ہیں زبیر بھائی؟ عبدالحق نے کہا۔ اللہ کے گھر جانے میں کسی آسرے کا کیا کام؟ ارے وہ مالک میزبان ہے تو سب آسان کر دے گا۔ ٹھیک کہتے ہیں کاکا، زبیر نے کمزور آواز میں کہا۔ لیکن ساری کی ساری تیاریاں دھری رہ گئیں۔ جس دن طبی معائنے کے لیے جانا تھا اس رات کو عبدالحق کی طبیعت خراب ہو گئی، بخار ہوا اور پورے جسم پر چھوٹے چھوٹے دانے نمودار ہو گئے۔ اس کے باوجود وہ اماں اور ارجمند کو لے کر معائنے کے لیے گیا، لیکن وہ جانتا تھا کہ اب کیا ہونے والا ہے۔ جسم کے دانے اور بڑے ہو گئے تھے۔ ڈاکٹر نے اسے دیکھتے ہی کہا، آپ تو حج پر نہیں جا سکتے۔ عبدالحق کو خود بھی یہی اندازہ تھا۔ وہ مایوس گھر لوٹ آیا۔ اس کی وجہ سے اماں اور ارجمند بھی نہیں جا سکتی تھیں، کیونکہ وہی ان کا واحد محرم تھا اور اکیلی وہ جا نہیں سکتی تھیں۔ یہ سن کر زبیر بہت اداس ہوا۔ میری تو سمجھ میں یہ بات نہیں آئی کاکا کہ آپ کو قرآن دازی میں نام دینے کی کیا ضرورت تھی۔ اس نے کہا، تو اور کیا کرتا؟ ہوائی جہاز سے جاتے، بحری جہاز میں تو بہت دن لگتے ہیں پہنچنے میں۔ کئی باتیں ہیں زبیر بھائی، ایک تو اللہ کے دربار میں اس کے عام بندوں کی طرح جانا چاہتا تھا۔ میں خاص کیوں بنوں وہاں جہاں آقا اور غلام سب برابر ہوتے ہیں؟ مجھے تو لگتا ہے کاکا کہ کوئی کیسے بھی جائے اس دربار میں تو عام بندہ ہی رہے گا، کون خاص ہے یہ تو اللہ ہی جانتا ہے۔ زبیر کے لہجے میں کیسی عاجزی تھی۔ عبدالحق حیران رہ گیا تھا۔ زبیر نے کتنی سادگی سے کتنی بڑی بات کہہ دی تھی، لیکن بہرحال اس کا بھی اپنا ایک نظریہ تھا۔ آپ کی بات ٹھیک ہے بھائی، اس نے کہا، لیکن میں سوچتا ہوں کہ نماز کے لیے اٹھنے والے ہر قدم پر اجر ملتا ہے، تو بیت اللہ شریف کے سفر میں ہر لمحے کا کتنا اجر ملتا ہوگا؟ تو سفر طویل ہی اچھا۔ پھر اللہ نے فرمایا کہ ہر دشواری کے بعد آسانی ہے، یعنی دشواری دنیا کی اور آسانی آخرت کی، تو اس سفر کی تکلیف بھی اللہ کی رحمت۔ واقعی کاکا یہ بھی ٹھیک ہے۔ زبیر نے ستائشی نظروں سے اسے دیکھا۔ سب سے بڑی بات یہ کہ اللہ کی منظوری اور اجازت کے بغیر کوئی وہاں کیسے جا سکتا ہے؟ عبدالحق نے اداسی سے کہا، اور میرے لیے اس کا حکم نہیں تھا۔ دل چھوٹا نہ کریں کاکا، انشاءاللہ آپ کی آرزو بھی پوری ہوگی انشاءاللہ تعالی۔ پھر ایک ہفتے کے بعد زبیر اور رابعہ حج کے لیے روانہ ہو گئے تھے۔ وہ سب انہیں رخصت کرنے کے لیے گئے۔ سب اداس بھی تھے اور خوش بھی۔ خوش زبیر اور رابعہ کو ملنے والی سعادت پر اور اداسی اپنی محرومی پر۔ لیکن عبدالحق زبیر کی بات پر غور کرتا رہا تھا۔ زبیر نے غلط نہیں کہا تھا۔
اس کے پاس اللہ کا دیا سب کچھ تھا. وہ اما اور ارجمند کو ساتھ لے کر بھی ہوائی جہاز سے جا سکتا تھا. کون جانے اللہ کو یہ بات پسند نہ آئی ہو، کون جانے اس کی سوچ میں کوئی خرابی ہو، دل کی کوئی تنگی ہو. اللہ تو سب کچھ جانتا ہے. اس نے فضائی سفر کا ارادہ کر لیا. اس وقت ہوائی جہاز سے زیادہ لوگ نہیں جاتے تھے. بغیر کسی دشواری کے اسے ٹکٹ بھی مل گئے اور اجازت نامے بھی. لیکن روانگی سے ایک دن پہلے پھر وہی سب کچھ ہوا. وہی بخار، وہی دانے، جیسے چیچک نکل رہی ہو. اس بار وہ ڈھیر ہو گیا. تنہائی میں چھپ کر وہ بچوں کی طرح پھوٹ پھوٹ کر بہت رویا تھا. ایک بار پھر اسے احساس ہونے لگا تھا کہ اس کا رب اس سے ناراض ہے، اسی لیے اس کے دربار میں حاضری کی اجازت نہیں مل رہی ہے. پھر استغفار کے سوا وہ سب کچھ بھول گیا. ارجمند نے اسے بہت سمجھانے کی کوشش کی تھی، لیکن اس کے دماغ میں یہ بات رچ بس چکی تھی کہ اللہ اس سے یقیناً ناراض ہے، کیونکہ اس کے بعد سے لے کر آج تک اسے حج کی سعادت نصیب نہیں ہو سکی تھی. اور زبیر بھائی، انہیں اللہ تعالیٰ نے دوسری بار اپنے گھر آنے کی سعادت نصیب فرمائی تھی. وہ ان پر رشک کرنے لگا. کیسے خوش نصیب ہیں زبیر بھائی. اور ایک وہ ہے کہ قریب تھا کہ وہ پھر سے پھوٹ پھوٹ کر رونے لگتا کہ اچانک ارجمند کی آواز پر وہ ماضی کے جھروکوں سے باہر نکل آیا اور اس نے آنکھیں کھول دیں. ارجمند سامنے دودھ کا گلاس لیے کھڑی تھی. حق نگر سے چلنے والا قافلہ اب مکہ کی حدود میں داخل ہو چکا تھا. سفر کی تھکن، گرم دھوپ اور راستوں کی لمبائی کے باوجود سب کے دل میں خوشی اور خشوع کی لہر دوڑ رہی تھی. ہر شخص دل ہی دل میں دعا کر رہا تھا. سب کی آنکھیں نم تھیں. کسی کے چہرے پر خوشی کے آنسو تھے تو کسی کے دل میں عاجزی تھی. جب پہلی بار حمیدہ کی نظر خانہ کعبہ پر پڑی تو اسے ایسا لگا جیسے دنیا کی ہر چیز کی حرکت رک گئی ہو. اس کی آنکھیں بھر آئیں، دل زور زور سے دھڑکنے لگا. وہ آہستہ آہستہ قدم بڑھاتی ہوئی دعا کرنے لگی. یا اللہ، میرے پتر عبدالحق کے لیے، میرے بچوں کے لیے اور سب کے لیے اپنی رحمت اور برکت عطا فرما. اور تیرا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ تو نے مجھ بوڑھی اور ضعیف عورت کو اپنا گھر دکھانے کا شرف بخشا. وہ روتی جاتی اور ساتھ ساتھ دعائیں کرتی جاتی. نور الحق ہر قدم پر اس کے ساتھ تھا. جب اسے تھکن محسوس ہوتی تو وہ اسے ویل چیئر پر بٹھا کر آگے لے جاتا اور جہاں قدم ڈگمگاتے اس کے بازو تھام کر سہارا دیتا. ساجد اور زبیر بھی قریب ہی تھے، مگر اصل سہارا نور الحق ہی تھا. ابتدائی طواف ادا کیا گیا. لبوں پر لبیک، دلوں میں دعا، اور ہر نگاہ بار بار اس گھر کی طرف اٹھتی جس کے لیے برسوں سے تمنائیں کی گئی تھیں. پھر سعی کی نوبت آئی. صفا اور مروہ کے درمیان ہر چکر میں ایک عجیب سکون تھا. حمیدہ تھک جاتی تو نور الحق اسے سنبھال لیتا اور وہ ہر قدم پر اپنے پتر عبدالحق اور اپنے پوتوں کے لیے دعائیں مانگتی جاتی. پھر عرفات کا دن آیا. سب میدان عرفات میں کھڑے تھے. دھوپ تیز تھی مگر دلوں میں عجب سکون اور خشوع تھا. مغرب کے بعد قافلہ مزدلفہ پہنچا. کھلے آسمان تلے رات گزری. زمین بستر تھی اور آسمان چھت، اور ہر دل اپنے رب کے اور قریب ہو گیا تھا. پھر رمی کا مرحلہ آیا. شیطان کو کنکریاں ماری گئی، جیسے ہر وار کے ساتھ دل اپنے اندر کے بوجھ کو بھی پھینک رہا ہو. قربانی کے دن ایک عجیب خاموشی تھی، ایسی خاموشی جس میں صرف بندہ اور اس کا رب تھا. اس کے بعد طواف زیارت ادا کیا گیا. یہ طواف پہلے سے مختلف تھا. اس میں ایک تکمیل کا احساس تھا، ایک سکون، جیسے ایک طویل سفر اپنے اختتام کو پہنچ رہا ہو. اگر کہیں کوئی عمل باقی تھا وہ بھی آہستہ آہستہ مکمل کر لیا گیا. یہ سفر صرف عبادت کا نہیں تھا، یہ محبت، خدمت اور احترام کا سفر بھی تھا. نور الحق نے ہر لمحے حمیدہ کا خیال رکھا، اسے سہارا دیا، آرام پہنچایا اور ہر قدم پر اس کے ساتھ رہ کر اسے محفوظ رکھا. حج کے آخری اعمال مکمل ہوئے اور سب لوگ ایک عجیب سکون کے ساتھ جمع ہو گئے. ہر دعا، ہر آنسو، ہر قدم دلوں میں ایک نئی روشنی چھوڑ گیا تھا. آخر میں حمیدہ نے دل کی گہرائی سے دعا کی، یا اللہ، جو تیرے گھر آئے انہیں اپنی رحمت میں جگہ دے اور میرے پتر عبدالحق اور میرے پوتوں کو ہمیشہ سیدھا راستہ دکھا. مکہ مکرمہ کی فضا میں تکبیروں کی آواز گونج رہی تھی. حرم کے اطراف قربانیوں کا سلسلہ شروع ہو چکا تھا. ہزاروں حاجی سفید احراموں میں کھڑے تھے، چہرے تھکے ہوئے بھی تھے اور روشن بھی. حمیدہ خیمے کے باہر کھڑی تھی. اس کی نظر دور حرم کی سمت تھی. نور الحق نے آہستہ سے کہا، اللہ کا شکر ہے، حج مکمل ہونے کو ہے. حمیدہ کی آنکھیں ہلکی سی نم ہو گئیں. کاش عبدالحق بھی ہمارے ساتھ ہوتا. زبیر نے گہری سانس لی. کاکا یہاں نہیں ہے،
لیکن ہمارے دلوں میں ان کی یاد اور لبوں پر دعا ہر وقت موجود ہے۔ اسی وقت تکبیر کی آواز بلند ہوئی، اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ۔ مکہ مکرمہ کی فضا میں تکبیروں کی آواز گونج رہی تھی۔ عید الاضحیٰ کا دن تھا اور حرم کے اطراف قربانیوں کا سلسلہ شروع ہو چکا تھا، اور ہزاروں میل دور حق نگر میں ابھی یوم عرفہ کی شام ڈھل رہی تھی اور لوگ اگلے دن آنے والی عید کی تیاری میں تھے۔ اور پھر اگلا دن بالآخر طلوع ہو گیا۔ حق نگر میں سورج کی پہلی کرنوں کے ساتھ عید الاضحیٰ کی خوشیوں بھری صبح چھا گئی، لیکن عبدالحق کے گھر کے صحن میں خاموشی تھی۔ یہ وہ گھر تھا جہاں عام دنوں میں لوگوں کی آمد و رفت لگی رہتی تھی، لیکن آج صحن میں صرف چند لوگ تھے: عبدالحق، ارجمند، زین الحق، امینہ اور اس کی ننھی بیٹی نور العین۔ صحن کے ایک کونے میں کئی بیل بندھے ہوئے تھے۔ اس سال عبدالحق نے گاؤں کے مستحق لوگوں کے لیے کئی قربانیوں کا انتظام کیا تھا، اس لیے اس نے ایک نہیں بلکہ کئی جانور خریدے تھے۔ پچھلے کئی دنوں سے وہ صحن میں بندھے ہوئے تھے اور انہی دنوں میں ایک چھوٹی سی کہانی بھی بن گئی تھی۔ زین الحق ہر روز ان کے پاس جاتا، ان کو چارہ ڈالتا، پانی دیتا، کبھی ان کے سر پر ہاتھ پھیرتا، کبھی ایک کے گلے میں بازو ڈال لیتا۔ جانور بھی اسے پہچاننے لگے تھے۔ وہ جیسے ہی قریب آتا وہ اس کی طرف دیکھنے لگتے۔ آج صبح بھی وہ ان کے پاس کھڑا تھا۔ ایک بیل کے ماتھے پر ہاتھ پھیرتے ہوئے وہ آہستہ سے کہہ رہا تھا، تم میرے دوست ہو۔ ادھر عبدالحق قربانی کے لیے تیار ہو رہا تھا۔ وہ زین الحق کو آواز دینے لگا، زین الحق، ادھر آؤ بیٹا۔ زین الحق دوڑ کر اس کے پاس آیا۔ عبدالحق نے اس کا ہاتھ پکڑ لیا۔ وہ اسے اپنے ساتھ قربانی کے مقام کی طرف لے جانے لگا۔ اتنے میں ارجمند نے آواز دی، آقا جی۔ عبدالحق رک گیا۔ ارجمند نے زین الحق کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، ابھی یہ بہت چھوٹا ہے، آپ اسے ساتھ نہ لے کر جائیں، یہ ڈر جائے گا۔ عبدالحق چند لمحے خاموش رہا، پھر اس نے آہستہ سے کہا، نہیں ارجمند۔ اس کی آواز نرم تھی مگر فیصلہ کن، یہی اس کی صحیح عمر ہے۔ پھر اس نے زین الحق کی طرف دیکھا، انسان کو بچپن ہی میں سچائیوں سے واقف ہونا چاہیے، ہر بات، ہر حقیقت کو سمجھ لینا چاہیے۔ پھر وہ جھک کر زین الحق کی آنکھوں میں دیکھنے لگا۔ زین الحق، جی بابا جان۔ عبدالحق نے آہستہ سے کہا، آج ہم یہ سارے جانور اللہ کی راہ میں قربان کریں گے، کیا تم قربانی کے لیے تیار ہو؟ زین الحق ایک دم خاموش ہو گیا۔ اس کی نظر فوراً جانوروں کی طرف گئی، پھر اس نے ہچکچاتے ہوئے کہا، بابا آپ کیا سارے جانور کاٹ دیں گے؟ عبدالحق نے نرمی سے کہا، ہاں بیٹا۔ زین الحق کی آنکھیں بھر آئیں۔ وہ جلدی سے بولا، بابا آپ نہ کاٹیں نا۔ اس کی آواز کانپنے لگی، مجھے تو ان سے محبت ہو گئی ہے، مجھے تو دکھ ہوگا، مجھے تو ڈر لگے گا۔ یہ کہتے کہتے اس کی آنکھوں سے آنسو نکل آئے۔ عبدالحق چند لمحے خاموش رہا، پھر وہ زین الحق کو لے کر جانوروں کے پاس گیا۔ اس نے آہستہ سے کہا، بیٹا تمہیں ایک واقعہ سناؤں؟ زین الحق نے آنسو پونچھتے ہوئے سر ہلا دیا۔ عبدالحق کی آواز نرم ہو گئی۔ اللہ کے ایک بہت پیارے نبی تھے، حضرت ابراہیم علیہ السلام۔ وہ چند لمحے رکا، اور ان کا ایک بیٹا تھا، حضرت اسماعیل علیہ السلام۔ زین الحق غور سے سننے لگا۔ عبدالحق پھر گویا ہوا۔ ایک دن حضرت ابراہیم علیہ السلام نے خواب دیکھا کہ وہ اپنے بیٹے کو اللہ کی راہ میں قربان کر رہے ہیں۔ زین الحق چونک گیا۔ اپنے بیٹے کو؟ حضرت اسماعیل علیہ السلام کو؟ عبدالحق نے اس بات میں سر ہلا دیا، ہاں بیٹا، اپنے سب سے پیارے بیٹے کو۔ اور جب انہوں نے اپنے بیٹے سے اس بات کا ذکر کیا تو حضرت اسماعیل علیہ السلام نے کہا، ابا جان اگر یہ اللہ کا حکم ہے تو آپ مجھے صبر کرنے والوں میں پائیں گے۔ پھر عبدالحق نے باقی کا قصہ بھی اس کے گوش گزار کر دیا۔ زین الحق کچھ دیر خاموش رہا۔ چند لمحے اس نے آہستہ سے جانوروں کی طرف دیکھا، پھر اپنے بابا جان کی طرف۔ اس نے اپنے چھوٹے ہاتھ سے آنسو پونچھے، پھر ہلکی سی ہمت جمع کر کے بولا، بابا جان۔ جی بیٹا۔ زین الحق کی آواز ابھی بھی بھاری تھی۔ اگر یہ اللہ کا حکم ہے تو میں بھی اسے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی طرح مانوں گا، میں ڈروں گا نہیں، لیکن بابا جان آپ میرے ساتھ ہی رہنا۔ عبدالحق کے دل میں ایک عجیب سی لرزش پیدا ہوئی۔ اس نے فوراً اپنے بیٹے کو سینے سے لگا لیا، پھر اس کے سر پر ہاتھ پھیرتے ہوئے کہا، میں ہمیشہ تمہارے ساتھ ہوں بیٹا۔ کچھ دیر بعد وہ دونوں قربانی کے مقام پر کھڑے تھے۔ لوگ تکبیریں پڑھ رہے تھے۔ قصائی نے جانور کو لٹایا۔ عبدالحق نے زین الحق کو اپنے پاس کھڑا کر لیا، پھر آسمان کی طرف دیکھا اور بلند آواز میں کہا، بسم اللہ، اللہ اکبر۔ ایک دن پہلے مکہ مکرمہ میں بھی ایسے ہی ہزاروں قربانیاں ہو رہی تھیں حرم کے قریب،
اور آج یہاں حق نگر کے ایک میدان میں زمین کے دو مختلف حصے تھے، مگر بندگی ایک تھی اور قربانی کا پیغام بھی ایک۔ مکہ مکرمہ کی وہ ساعتیں گزر چکی تھیں جن میں دل نرم ہو جاتے ہیں اور آنکھیں بے اختیار بھیگ اٹھتی ہیں۔ حج مکمل ہو چکا تھا اور اب واپسی کا وقت تھا۔ حمیدہ نے آخری بار کعبۃ اللہ کی طرف دیکھا۔ اس کی کمزور آنکھوں میں نمی تھی۔ وہ آہستہ سے بولی، یا اللہ، اگر دوبارہ موقع نہ مل سکے آنے کا تو یہی حاضری قبول فرما لینا۔ نور الحق خاموش کھڑا تھا۔ زبیر نے بھی سر جھکا رکھا تھا۔ رابعہ نے دھیمی آواز میں کہا، دل نہیں چاہتا یہاں سے جانے کو۔ زبیر ہلکا سا مسکرا دیا اور بولا، یہاں سے جاتے ہوئے ہر دل ایسا ہی محسوس کرتا ہے۔ پھر وہ آہستہ آہستہ حرم سے باہر نکلنے لگے۔ ان سب کے ذہن میں چند ہفتے پہلے کا وہ دن بھی تازہ تھا جب وہ اس سفر پر روانہ ہوئے تھے۔ حق نگر کے زیادہ تر حاجی تو کراچی بندرگاہ سے بحری جہاز کے ذریعے گئے تھے۔ وہ کئی دن کے سمندری سفر کے بعد جدہ پہنچے تھے، لیکن حمیدہ کی عمر اور کمزوری کو دیکھتے ہوئے عبدالحق نے ان کے لیے ہوائی جہاز کا انتظام کیا تھا۔ اسی لیے حمیدہ، نور الحق، زبیر، رابعہ اور ساجد کراچی سے ہوائی جہاز کے ذریعے جدہ گئے تھے، اور اب واپسی بھی اسی طرح ہوائی جہاز سے ہو رہی تھی۔ کچھ دیر بعد وہ لوگ جدہ کے ہوائی اڈے پر پہنچ گئے۔ جہاز میں بیٹھتے وقت حمیدہ نے ایک بار پھر آسمان کی طرف دیکھا۔ یا اللہ، تیرا لاکھ لاکھ شکر ہے۔ جہاز فضا میں بلند ہوا۔ کچھ گھنٹوں بعد جب کراچی کی سرزمین نزدیک آئی تو کھڑکی سے نیچے زمین نظر آنے لگی۔ حمیدہ نے پوچھا، یہ ہماری زمین ہے نا؟ نور الحق مسکرا دیا، جی دادی اماں، اب ہم گھر پہنچنے والے ہیں۔ حمیدہ نے گہری سانس لی، اللہ کا شکر ہے۔ جہاز کراچی کے ہوائی اڈے پر اتر گیا۔ باہر لوگوں کا ہجوم زیادہ نہیں تھا، صرف عبدالحق اور زین الحق کے ساتھ چند قریبی لوگ موجود تھے، تاکہ حمیدہ اور حق نگر کے ان لوگوں کا استقبال کریں جو جہاز کے ذریعے گئے اور آئے تھے۔ سب خوشی اور بے چینی سے ان کے قریب آنے کا انتظار کر رہے تھے۔ کچھ دور ہی سے ہاتھ ہلا رہے تھے اور کچھ نے دعاؤں کے لیے سر جھکا رکھے تھے۔ زین الحق نے حمیدہ کو دیکھتے ہی دور سے دوڑ لگا دی اور دادی اماں کہہ کر اس سے لپٹ گیا۔ حمیدہ نے اس کے چھوٹے ہاتھ اپنے ہاتھوں میں لیے، انہیں بوسہ دیا اور اس کے سر پر پیار کرتے ہوئے اسے خوب دعائیں دیں۔ مسرت اور خوشی سے اس کی آنکھیں بھر آئیں۔ اسی اثنا میں عبدالحق بھی آگے بڑھا اور ادب سے سر جھکا کر بولا، حج بہت بہت مبارک ہو اماں۔ حق نگر سے حمیدہ، زبیر، نور الحق، ساجد اور رابعہ کے علاوہ کچھ اور حاجی بھی جو صاحب استطاعت تھے جہاز کے ذریعے ہی واپس آئے تھے۔ باقی کچھ لوگ جو بندرگاہ سے گئے تھے ان کے واپس آنے میں کچھ دن باقی تھے۔ گاؤں پہنچنے پر منظر دل کو چھو لینے والا تھا۔ گاؤں کے سبھی لوگ، چھوٹے بڑے، بوڑھے بچے، ان کے استقبال کے لیے کھڑے تھے۔ ہر طرف خوشی اور دعائیں بلند ہو رہی تھیں۔ بوڑھے بزرگ چھڑیوں کے ساتھ ہاتھ ہلا رہے تھے، کچھ آنکھیں نم تھیں۔ کچھ لوگ حاجیوں کے لیے پانی اور پھل لے کر کھڑے تھے۔ سب سے آگے ارجمند اور امینہ کھڑی تھیں، دونوں کے ہاتھ میں پھولوں کی پتیاں اور ہار تھے۔ عبدالحق بھی خاموشی کے ساتھ قافلے کے ساتھ آگے بڑھ رہا تھا۔ اس کی آنکھوں میں سکون اور شکر جھلک رہا تھا۔ گاؤں کی فضا میں ایک عجیب سی برکت محسوس ہو رہی تھی، جیسے اس مٹی نے بھی حرم کی خوشبو کو اپنے اندر سمیٹ لیا ہو۔ پھر کچھ دن بعد حق نگر کے وہ لوگ بھی واپس آ گئے جو کراچی بندرگاہ سے بحری جہاز کے ذریعے حج پر گئے تھے۔ کئی دن کے طویل سمندری سفر کے بعد وہ اپنے گاؤں پہنچے، لیکن اس بار فرق صرف یہ تھا کہ استقبال میں باقی لوگوں کے ساتھ ساتھ نور الحق، زبیر اور ساجد بھی شامل تھے۔ وہ حاجیوں کو اتارتے، گلے لگاتے اور دعائیں دیتے۔ گاؤں کے لوگ ایک بار پھر سڑک کے کنارے جمع تھے، چھوٹے بڑے، بوڑھے بچے، سب خوشی کے ساتھ ان کا استقبال کر رہے تھے۔ عبدالحق نے نور الحق کو ڈاکٹر بنانے کا فیصلہ بہت پہلے ہی سے کر لیا تھا، لہٰذا حج سے واپس آنے کے کچھ دن بعد عبدالحق نے سوچا کہ اب وقت آ گیا ہے کہ نور الحق کو ہائر اسٹڈیز کے لیے باہر بھیجا جائے۔ نور الحق کی تو یہ خواہش بچپن سے ہی تھی اور اب عبدالحق نے طے کر لیا تھا کہ اس کی یہ خواہش پوری کی جائے۔ تمام تیاریاں مکمل تھیں اور چند دن بعد نور الحق نے روانہ ہونا تھا، لیکن یہ چند دن گھر والوں کے لیے عجیب سے تھے۔ خوشی بھی تھی اور جدائی کی اداسی بھی۔ رخصت سے چند دن پہلے ارجمند نے نور الحق کو اپنے پاس بلایا۔ وہ آہستہ سے بولی، نور الحق، تم باہر جا رہے ہو، میں چاہتی ہوں کہ جانے سے پہلے تمہاری اور سکینہ کی نسبت طے کر دی جائے۔ کیا تمہیں اس پر کوئی اعتراض تو نہیں؟ نور الحق نے سکون سے مسکرا کر کہا، امی جان، آپ لوگوں کی جو بھی مرضی اور فیصلہ ہو مجھے قبول ہے۔ ارجمند نے دل ہی دل میں شکر ادا کیا، لہٰذا اس وقت کو مناسب سمجھتے ہوئے نور الحق کی رضامندی معلوم ہونے کے اگلے ہی دن
سب لوگ زرینہ کے گھر رشتہ لے کر پہنچ گئے۔ یہ بات دونوں خاندانوں کے درمیان پہلے سے طے شدہ تھی، لہٰذا بات چیت میں زیادہ دیر نہ لگی۔ ایک ہفتے کے اندر نور الحق اور سکینہ کی منگنی بھی طے پا گئی۔ منگنی کا دن پورے خاندان کے لیے خوشی کا دن تھا۔ ارجمند اور عبدالحق کے چہروں پر اطمینان تھا اور زرینہ کی آنکھوں میں تشکر کی جھلک تھی، مگر اس خاموشی کے ساتھ ایک ہلکی سی اداسی بھی تھی، نور الحق کی جدائی کی اداسی۔ پھر بالآخر وہ دن آ گیا جب نور الحق کو بیرون ملک روانہ ہونا تھا۔ ارجمند خاموشی سے کھڑی تھی، اس کی آنکھیں نم تھیں، مگر وہ اپنے آنسو کسی کے سامنے ظاہر نہیں کر رہی تھی۔ زرینہ کا پورا خاندان بھی موجود تھا اور سکینہ بھی وہیں کھڑی تھی، اس کی آنکھوں میں بھی نمی تھی، مگر وہ خود کو سنبھالے ہوئے تھی۔ نور الحق نے ایک ایک کر کے سب سے رخصت لی۔ چھوٹا زین الحق نم آنکھوں کے ساتھ آگے آیا اور نور الحق کا ہاتھ پکڑ کر بولا، بھائی جان جلدی واپس آ جانا۔ نور الحق مسکرا کر بولا، ہاں زین، میں جلد واپس آؤں گا۔ سب لوگوں سے ملنے کے بعد وہ سکینہ کے پاس آیا۔ دونوں اب ایک کمرے کے گوشے میں کھڑے تھے۔ کچھ لمحوں تک ان کے درمیان خاموشی رہی، جیسے الفاظ دونوں سے روٹھ گئے ہوں۔ پھر نور الحق نے دھیمی آواز میں کہا، سکینہ میں جلد واپس آؤں گا، تم صبر سے میرا انتظار کرنا اور میرے لیے دعا کرنا۔ سکینہ نے نظریں جھکا لیں۔ میں دعا کروں گی، آپ کے بغیر یہ گھر اور میرا وجود ادھورا رہے گا۔ یہ سن کر نور الحق ہلکا سا مسکرا دیا، تمہاری دعائیں میری سب سے بڑی طاقت ہوں گی۔ سکینہ نے ایک لمحے کے لیے اس کی طرف دیکھا، پھر خاموشی سے سر جھکا لیا۔ کافی دیر تک وہ دونوں کچھ نہ بولے، کیونکہ باقی سب کچھ ان کے درمیان حائل خاموشی نے کہہ دیا تھا۔ اب گھر کے سب لوگ دروازے کے پاس کھڑے تھے۔ ارجمند نے دل ہی دل میں دعا کی، یا اللہ میرے بیٹے کو اپنی امان میں رکھنا اور اسے سلامت واپس لوٹا دینا۔ نور الحق نے آخری بار سب کی طرف دیکھا۔ نور العین جو ابھی 1 سال کی بھی نہیں تھی، بستر کے کنارے کھڑی معصوم نظروں سے سب کچھ دیکھ رہی تھی۔ وہ بول نہیں سکتی تھی، مگر اس کی خاموش موجودگی سب کے دلوں کو نرم کر رہی تھی۔ آخر کار نور الحق روانہ ہو گیا۔ دروازہ بند ہوا تو گھر میں عجیب سی خاموشی پھیل گئی۔ اب اس گھر میں زین الحق اور نور العین ہی رہ گئے تھے، جن کی موجودگی سب کے دلوں کو تقویت بخش رہی تھی اور دلوں میں ایک نئی کیفیت جنم لے چکی تھی، محبت، دعا اور انتظار کی کیفیت۔ ارجمند شروع ہی سے یہ بات جانتی تھی کہ زین الحق کا ذہن غیر معمولی طور پر تیز ہے۔ جس عمر میں بچے صحیح سے بولنا بھی نہیں سیکھ پاتے، زین الحق نے اس چھوٹی سی عمر میں ہی قرآن کی بہت ساری صورتیں یاد کر لی تھیں۔ اس کی یہ غیر معمولی صلاحیت دیکھ کر ارجمند نے بھی اس پر خوب توجہ دی اور محنت کی، اور آج اتنی چھوٹی عمر میں اس نے گھر ہی پر ارجمند کی سرپرستی میں قرآن پاک کی آدھی سے زیادہ صورتیں حفظ کر لی تھیں، وہ بھی بنا کسی مشقت کے۔ زین الحق میں صرف یہی ایک صفت نہیں تھی، اس میں اور بھی بہت ساری غیر معمولی صلاحیتیں تھیں۔ وہ اپنی عمر کے بچوں سے مختلف سوچتا، اس کی حرکات و سکنات بھی دوسرے بچوں سے الگ تھیں۔ وہ بہت حساس اور درد دل رکھنے والا بچہ تھا، کسی کو ذرا سی بھی تکلیف میں دیکھتا تو فوراً پریشان ہو جاتا اور مدد کرنے کی کوشش کرتا۔ کئی بار ارجمند اور عبدالحق زین الحق کی صلاحیتوں پر خوش ہو کر شکر ادا کرتے۔ پھر ایک دن گھر کے سب لوگ اکٹھے بیٹھے تھے۔ حمیدہ نے زین الحق سے پوچھا، اے زین الحق، تیرا بھائی نور الحق ماشاءاللہ ڈاکٹر بننے گیا ہے، تو بڑا ہو کر کیا بنے گا؟ تو نے کبھی بتایا نہیں۔ زین الحق نے بڑی معصومیت سے جواب دیا، دادی اماں، میں حضرت اسماعیل علیہ السلام کی طرح اور حضرت یوسف علیہ السلام کی طرح بنوں گا، اللہ کے راستے اور اس کے حکم پر چلوں گا۔ یہ سن کر سب کے چہروں پر حیرت چھا گئی۔ اتنے چھوٹے بچے کے منہ سے ایسی بات سننا ناقابل یقین تھا۔ حمیدہ نے مسکرا کر کہا، اچھا، پر وہ کیوں؟ زین الحق نے جواب دیا، دادی اماں، کیونکہ اللہ سے محبت اور نیک کام ہی سب سے بڑی طاقت ہے، اس لیے میں بھی اللہ کے حکم پر زندگی گزارنا چاہتا ہوں۔ حمیدہ حیران ہو کر خوشی سے بولی، نکے، وہ تو ٹھیک ہے، پر تو نے یہ سب کچھ اتنی چھوٹی سی عمر میں کہاں سے سیکھ لیا؟ زین الحق نے پھر معصومیت سے جواب دیا، بابا جان سے دادی اماں، میں روز محفل میں بیٹھتا ہوں بابا جان کے ساتھ، جو کچھ بھی وہ کہتے ہیں میں اسے بڑے غور سے سنتا ہوں۔ یہ سن کر سب لوگ مسکرا دیے اور عبدالحق دل ہی دل میں سوچنے لگا کہ زین الحق کے نام کے پیچھے یہ خوبی بھی بالکل درست تھی، زین الحق، حق کی زینت۔ لیکن ارجمند دل ہی دل میں کچھ اور سوچ رہی تھی۔ اگر زین الحق کا رجحان تصوف اور روحانیت کی طرف ہے تو اسے اسی لائن پر لگایا جائے، کیونکہ وہ جانتی تھی کہ نیک اولاد والدین کے لیے صدقہ جاریہ کی طرح ہوتی ہے۔ ویسے بھی مولوی مہر علی کے جانے کے بعد جو بیڑا عبدالحق نے اٹھایا تھا،
اسے نسل در نسل چلتے رہنا تھا۔ ارجمند اکثر سوچتی اور عبدالحق بھی اس بات پر تشویش ظاہر کرتا کہ میرے جانے کے بعد یہ چراغ کون سنبھالے گا، کیونکہ وہ مولوی مہر علی سے وعدہ کر چکا تھا کہ یہ چراغ بجھنے نہیں دے گا۔ لہٰذا ارجمند نے سوچ لیا کہ زین الحق کو حافظ قرآن ضرور بنایا جائے گا۔ یہ بچہ واقعی غیر معمولی تھا، اور زین الحق کی مثال نے اسے اور بھی واضح کر دیا کہ دین اور دنیا دونوں کو ساتھ لے کر چلنا ممکن ہے۔ گو کہ نور الحق کو جب عبدالحق نے حفظ کرانے کی بات کی تھی، تب ارجمند نے عبدالحق اور حمیدہ دونوں سے اس بارے میں جرح کی تھی، لیکن آج اس کی سمجھ میں آ رہا تھا کہ ہر بچہ مختلف ہوتا ہے۔ اگر بچہ خود اپنے شوق سے حفظ کرنا چاہے تو والدین کو اسے وسائل مہیا کرنا چاہیے۔ یہ نہ صرف ایک تربیتی فرض ہے بلکہ اللہ کی راہ میں ایک عظیم خدمت بھی ہے۔ 2 سال مزید گزر گئے۔ زین الحق ماشاءاللہ حافظ قرآن بن چکا تھا۔ اس نے حافظ قرآن بننے کے ساتھ ساتھ دینی تعلیم میں بھی کافی حد تک عبور حاصل کر لیا تھا۔ ارجمند نے غور کیا کہ اب وقت آ گیا ہے کہ زین الحق کو دنیاوی تعلیم میں بھی قدم مضبوط کرنے چاہیے، تاکہ وہ دین اور دنیا دونوں میں توازن قائم کرنے کے ساتھ اپنی زندگی کے لیے مضبوط بنیاد رکھ سکے۔ زین الحق کی غیر معمولی ذہانت، حساس مزاج اور نیک رجحان دیکھ کر ارجمند چاہتی تھی کہ وہ ایسا شعبہ اختیار کرے جس میں وہ لوگوں کی خدمت کر سکے، خاص طور پر وہ لوگ جو اپنی بات کسی بڑے یا طاقتور کے سامنے نہیں سنا سکتے۔ ارجمند نے سوچا کہ وکالت یا قانونی تعلیم اس کے لیے بہترین راستہ ہو سکتا ہے، کیونکہ عدالت میں وہ غریب اور مظلوموں کے لیے انصاف قائم کر سکے گا۔ زین الحق ابھی چھوٹا تھا، لیکن اس نے بھی دل ہی دل میں یہ فیصلہ کر لیا تھا کہ وہ دین کی تعلیم کے ساتھ ساتھ دنیاوی مہارت حاصل کرے گا تاکہ لوگوں کی مدد کر سکے اور اللہ کے راستے میں خدمت کرے۔ وہ اکثر ارجمند سے کہتا، امی جان، میں دین اور دنیا دونوں کے لیے کچھ کرنا چاہتا ہوں، اللہ کے راستے پر رہتے ہوئے لوگوں کے لیے انصاف کروں گا۔ ارجمند مسکرا کر اس کے سر پر ہاتھ رکھتی اور کہتی، بیٹا، تم نے بہت اچھا فیصلہ کیا ہے۔ اللہ تمہیں دین اور دنیا دونوں میں کامیابی دے، اور جو علم اور صلاحیت تمہیں حاصل ہے اسے ہمیشہ نیکی اور خدمت کے لیے استعمال کرنا۔ یہ سن کر زین الحق کے چہرے پر خوشی اور عزم کی جھلک دوڑ جاتی، اور ارجمند دل ہی دل میں سوچتی کہ یہ بچہ واقعی اللہ کا تحفہ ہے، ایسا بیٹا جو دینی اور دنیاوی دونوں شعبوں میں کامیابی کے قابل ہے، جو نیک اولاد کی طرح نسل در نسل صدقہ جاریہ بنے گا۔ لہٰذا زین الحق نے اسکول جانے کے ساتھ ساتھ دینی تعلیم بھی جاری رکھی۔ اس کے دن کا کچھ حصہ قرآن کی تلاوت، حفظ اور دینی تعلیم میں گزرتا، اور باقی وقت دنیاوی تعلیم کے لیے وقف تھا۔ ارجمند نے یہ فیصلہ کیا کہ اس کے لیے تمام وسائل اور رہنمائی فراہم کی جائیں تاکہ زین الحق دین اور دنیا دونوں میں ماہر ہو سکے۔ حمیدہ اب بہت بوڑھی اور ضعیف ہو چکی تھی۔ بنا سہارے کے اس کے لیے چلنا بہت مشکل ہو گیا تھا۔ وہ اکثر دعا کرتی، اے اللہ، مجھے کسی کا محتاج نہ کرنا۔ میں نے اس زندگی میں بہت کچھ دیکھ لیا، بس اب مجھے اپنے پاس بلا لے۔ عبدالحق یہ سنتا تو اکثر ناراض ہو جاتا اور کہتا، اماں، یوں خود کے لیے موت مانگنا اللہ کو پسند نہیں، اور ویسے بھی لمبی زندگی اللہ تعالیٰ کی ایک بہت بڑی نعمت ہے۔ تم یہ کیوں سمجھتی ہو کہ تم ہم پر بوجھ ہو؟ تمہاری موجودگی ہی ہمارے لیے سب سے بڑی نعمت ہے۔ اس بات پر حمیدہ مسکرا دیتی اور کہتی، پتر، جو اس دنیا میں آیا ہے بالآخر جانا تو ہے ہی، تو پھر کیوں نہ سلامت ہاتھ پیروں کے ساتھ جائے۔ میں تو بس یہی دعا کرتی ہوں اور یہی کہتی ہوں کہ اللہ محتاجی سے بچائے۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ میں تم پر بوجھ ہوں۔ لیکن پھر ایک دن ایسا بھی آیا جب حمیدہ کا سایہ ہمیشہ کے لیے ان کے سروں سے اٹھ گیا۔ عبدالحق کو ایسا لگا کہ آج وہ صحیح معنوں میں یتیم ہو گیا ہے، کیونکہ اس کے سر پر سے دعائیں دینے والے ہاتھ اٹھ چکے تھے۔ زبیر، ساجد، عبدالحق اور زین الحق نے حمیدہ کو قبر میں اتارا۔ واپسی کے راستے میں عبدالحق کے قدم بہت بوجھل تھے۔ ارجمند عبدالحق کی حمیدہ کے ساتھ وابستگی کو بہت اچھی طرح سمجھتی تھی۔ غمزدہ تو وہ بھی تھی، لیکن اس نے عبدالحق کو حوصلہ دیتے ہوئے کہا، آقا جی، آپ افسردہ نہ ہوں، جانا تو ہر ایک کو ہے ایک دن۔ یہ دنیا سب سے رخصت لے لیتی ہے۔ میں آپ کی اس کمی کو بہت اچھے طریقے سے سمجھتی ہوں، لیکن صبر کیجیے اور بس دعا کیجیے۔ اور پھر دن پر لگا کر اپنی زندگی کی راہوں پر آگے بڑھ گئے۔ انور اور نور الحق دونوں ہی ڈاکٹر بن کر حق نگر واپس آ چکے تھے۔ اب وہ گاؤں میں سماجی اور طبی کاموں میں مصروف تھے، غریبوں اور محتاجوں کی خدمت کرتے، ان کی بیماریوں کا علاج کرتے اور صحت کے شعور کو عام کرنے میں مشغول تھے۔
نور الحق اور انور کی شادی ایک ساتھ بڑے دھوم دھام سے کی گئی۔ زرینہ کے گھر سے ایک بیٹی رخصت ہوئی تو ایک آئی۔ اسی طرح ارجمند کے گھر میں سکینہ کے قدموں نے سب کے دلوں میں ایک نئی خوشی کی لہر دوڑا دی۔ گاؤں کے لوگ بھی خوشی اور دعاؤں کے ساتھ ان نئے جوڑوں کو دیکھ رہے تھے۔ محفل میں ہر طرف خوشی کی آوازیں تھیں، بچے کھیل رہے تھے، بزرگ دعائیں دے رہے تھے، اور ہر دل میں ایک امید کی نئی کرن پیدا ہوئی تھی کہ یہ نسلیں اللہ کے راستے پر رہیں اور دین و دنیا میں توازن قائم رکھیں۔ جب سے نور الحق واپس حق نگر آیا تھا، عبدالحق کی آدھے سے زیادہ ذمہ داریاں اس نے سنبھال لی تھیں۔ بہت ساری ذمہ داریوں میں زین الحق بھی ہاتھ بٹا دیتا تھا، لیکن وہ چونکہ ابھی پڑھ رہا تھا لہٰذا اس پر ابھی ذمہ داریوں کا اتنا بوجھ عبدالحق نے نہیں ڈالا تھا، کیونکہ وہ جانتا تھا کہ اصل بوجھ تو بالآخر زین الحق کو ہی اٹھانا ہے، اور وہی سب سے بڑا بوجھ ہے۔ جو محفل عبدالحق کے گھر کی بیٹھک سے شروع ہوئی تھی وہ اس قدر پھیل چکی تھی کہ اس کے لیے گھر کی بیٹھک ناکافی ہو گئی تھی، لہٰذا اب یہ روزانہ شام عشاء کے بعد والی محفل مدینۃ الاسلام میں منعقد ہونے لگی تھی، جبکہ گھر پر ارجمند کی سرپرستی میں اب صرف خواتین کا درس جاری تھا۔ عبدالحق اور ارجمند دونوں کی خواہش تھی کہ عبدالحق کے بعد زین الحق یہ ذمہ داری سنبھالے۔ یہ وہی ذمہ داری تھی جس کا وعدہ عبدالحق نے کئی سال پہلے مولوی مہر علی سے کیا تھا۔ عبدالحق پچھلے کئی سالوں سے الیکشن میں ہر بار کامیاب ہوتا رہا تھا۔ اس نے اور زبیر نے مل کر نجی اور سرکاری سطح پر کئی فلاحی کام انجام دیے تھے، مگر اب عبدالحق کی صحت کمزور رہنے لگی تھی اور وہ خود کو اس ذمہ داری کے اہل نہیں سمجھتا تھا۔ اس لیے اس نے فیصلہ کیا کہ اگلی بار اس کی جگہ نور الحق الیکشن میں کھڑا ہوگا۔ دیکھا دیکھی زبیر نے بھی اپنی جگہ ساجد کے لیے خالی کر دی۔ اس کے دونوں بچے اب بڑے ہو چکے تھے اور عبدالحق اب زیادہ وقت تنہائی میں گزارنا چاہتا تھا، اور پھر ایسا ہونے بھی لگا۔ اس کا زیادہ وقت اللہ کی بارگاہ میں گزرتا اور رات کا زیادہ حصہ قیام میں گزرتا۔ پھر بھی وہ اپنے بیوی بچوں کے حقوق اور تمام ذمہ داریوں سے غافل نہیں ہوا تھا۔ ہر رشتے اور ہر ذمہ داری کو اس نے بخوبی نبھایا۔ ارجمند بھی اپنی نیک فطرت اور سیرت کی وجہ سے ہمیشہ اس کا خیال رکھتی اور عبدالحق کو سکون کا احساس دلاتی رہی۔ ارجمند تو ابھی بھی جوان تھی، لیکن عبدالحق اپنی جوانی کی تر و تازگی کھو چکا تھا۔ ارجمند ہر ممکن خدمت کرنے کی کوشش کرتی رہی، جیسے ہمیشہ کرتی آئی تھی۔ پچھلے چند سالوں میں عبدالحق اور زبیر نے جو فلاحی اور سماجی کام کیے تھے، لوگ ان پر حد سے زیادہ اعتماد کرتے تھے، ان کے لیے جان بھی قربان کرنے کو تیار رہتے تھے۔ جب عبدالحق اور زبیر نے اپنی نشستیں چھوڑی تو جو عزت ان کے لیے تھی وہی لوگ نور الحق اور ساجد کو بھی دینے لگے، اور انہیں منتخب کرنے میں کسی کو کسی قسم کی مایوسی محسوس نہیں ہوئی۔ اس سلسلے کا طریقہ کار وہی رہا، فرق صرف اتنا تھا کہ عبدالحق کی جگہ نور الحق اور زبیر کی جگہ ساجد نے لے لی تھی۔ عبدالحق خود کو اب اس بڑی ذمہ داری سے آزاد محسوس کر رہا تھا اور اسے اپنے کندھوں سے بوجھ اترتا محسوس ہو رہا تھا۔ اب وہ زیادہ تر وقت استغفار، دعاؤں، مناجات اور عبادات میں گزارتا، باقی وقت وہ محفلوں اور مدینۃ الاسلام میں گزار دیتا۔ ساجد اب 3 بچوں، ایک بیٹی اور 2 بیٹوں کا باپ تھا، جبکہ نور الحق اب 2 بیٹوں کا باپ بن چکا تھا۔ زین الحق نے اپنی پڑھائی مکمل کر کے وکالت اختیار کر لی تھی۔ اس کے انصاف کا چرچا دور دور تک تھا۔ وہ کوئی بھی ایسا کیس نہیں لیتا تھا جس میں اسے شک ہوتا۔ مظلوم اور بے کس لوگوں کے کیس بلا معاوضہ لڑتا، اور جو لوگ فیس ادا کرنے کی استطاعت نہیں رکھتے ان کے لیے بھی بغیر معاوضہ لڑتا۔ حق نگر اور اس کے آس پاس کے لوگ جو عبدالحق سے واقف تھے اس کی قسمت پر رشک کرتے تھے۔ اللہ نے اسے ایسے تابعدار اور فرمانبردار بیٹوں سے نوازا تھا کہ لوگ جھولیاں اٹھا اٹھا کر اسے دعائیں دیتے تھے۔ اس سب کے باوجود عبدالحق ہر وقت مغموم رہتا تھا۔ اس کی جوانی کی تمام توانائیاں اب بڑھاپے میں بدل رہی تھیں، لیکن اب تک حج کے لیے بلاوا نہیں آیا تھا۔ ہر بار درخواست دینے پر کوئی نہ کوئی رکاوٹ کھڑی ہو جاتی، کبھی تو درخواست ہی مسترد ہو جاتی، اور کبھی درخواست منظور ہونے کے باوجود وہ آخر وقت میں شدید بیمار ہو جاتا، یا کبھی کوئی بھاری ذمہ داری یا مجبوری اس کے آڑے آ کر اسے حج سے روک دیتی۔ اتنے سال مسلسل یہی سب کچھ ہونے کے باوجود عبدالحق کی عبادت اور ریاضت میں کوئی کمی نہیں آئی۔ اس کی گریہ و زاری، سجدے اور طویل دعائیں سب اس کے لیے صبر اور رضا کی علامت تھیں۔ اس نے اسے اپنی قسمت سمجھ کر قبول کر لیا اور آئندہ درخواست نہ دینے کا فیصلہ کر لیا۔ اب وہ اچھی طرح سمجھ چکا تھا کہ اس کے نصیب میں حج کی سعادت نہیں لکھی۔ ابھی وہ اتنا بوڑھا بھی نہیں ہوا تھا جتنا اس غم نے اسے کر دیا تھا۔ ہر سال وہ ارجمند کو کبھی نور الحق کے ساتھ
کبھی زین الحق کے ساتھ حج پر بھیجنے کی کوشش کرتا، لیکن ارجمند ہمیشہ کی طرح کہتی، نہیں آغا جی، اگر میرے نصیب میں لکھا ہوگا تو اللہ مجھے آپ کے ساتھ ہی اپنے دربار میں بلائے گا، اور مجھے پورا یقین ہے کہ ایک دن ایسا ضرور ہوگا۔ اس سال بھی جب حج کے دن قریب آئے، ارجمند نے عبدالحق سے درخواست دینے کی التجا کی، مگر اس بار خلاف توقع عبدالحق نے درخواست دینے سے انکار کر دیا۔ عبدالحق کے اس طرح ہتھیار ڈال دینے پر ارجمند کا دل بہت مغموم تھا۔ اس نے بہت کوشش کی کہ عبدالحق اس بار بھی حج کے لیے درخواست دے، لیکن وہ اسے منع نہیں پائی۔ حج کے دنوں میں جب عبدالحق بیمار ہوتا، نور الحق دن رات ایک کر دیتا تاکہ اس کے بابا جان حج کی سعادت سے محروم نہ رہیں۔ اس کی سر توڑ کوششوں کے باوجود جب عبدالحق صحت مند نہ ہو پاتا تو وہ بہت مغموم ہو جاتا اور کہتا، کیا فائدہ میرے ڈاکٹر بننے کا، ایک دنیا میرے ہاتھوں فیضیاب ہوتی ہے، لیکن میں اپنے بابا جان کا خواب پورا نہ کر سکا، ان کا علاج نہ کر سکا۔ اس کی بات سن کر عبدالحق مسکرا دیتا اور کہتا، اس میں تمہارا کوئی قصور نہیں بیٹے، ڈاکٹر صرف علاج کر سکتا ہے، شفا تو اللہ ہی دیتا ہے، شاید میرے نصیب میں ہی نہیں۔ پھر لگاتار اگلے 2-3 سال جب عبدالحق نے حج کے لیے درخواست نہ دی، ارجمند نے بھی اسے درخواست دینے کے لیے کہنا چھوڑ دیا۔ شاید اس نے بھی اس حقیقت کو قبول کر لیا تھا۔ ان 2-3 سالوں میں عبدالحق ایک عجیب کیفیت کے زیر اثر رہنے لگا۔ اکثر آنکھیں بند کر کے مصلی پر بیٹھا مراقبے میں چلا جاتا اور کئی گھنٹے اسی حالت میں رہتا۔ جب یہی کیفیت 1-2 بار مدینۃ الاسلام میں بھی ہوئی تو لوگوں میں تشویش بڑھ گئی اور چمگوئیاں ہونے لگی۔ عبدالحق کو جب اپنی اس کیفیت کا ادراک ہوا تو اس کی اپنی تشویش بھی بڑھ گئی، لہٰذا اس نے زیادہ تر وقت گھر میں گزارنا شروع کر دیا اور اپنی جگہ زین الحق کے لیے خالی کر دی۔ اب عبدالحق اپنا زیادہ تر وقت اپنے کمرہ خاص میں گزارتا۔ اکثر ارجمند کئی بار اس کے کمرے کے چکر لگاتی اور واپس آ جاتی، کیونکہ وہ گھنٹوں اپنی خاص کیفیت کے زیر اثر رہتا۔ شروع میں ارجمند کئی بار پریشان ہو کر آواز دے بیٹھتی، لیکن جب عبدالحق آنکھیں کھولتا تو اس کے چہرے پر غصے اور ناراضگی کے اثرات ہوتے۔ وہ منہ سے کچھ نہ بولتا، لیکن اس کی آنکھیں سرخ انگارہ ہو رہی ہوتی تھیں، ایسا لگتا جیسے وہ اس دنیا کا باسی ہی نہ ہو۔ لہٰذا اب ارجمند نے اس کیفیت کے دوران اسے بلانا اور ڈسٹرب کرنا چھوڑ دیا تھا۔ اگر ارجمند عبدالحق کے اس راز سے واقف نہ ہوتی جو اس نے ارجمند کے ساتھ شیئر کیا تھا تو وہ بھی دوسروں کی طرح اسے کوئی بیماری سمجھتی، لیکن ایک بیوی ہی ہوتی ہے جو آدمی کی تنہائی کی رازدار ہوتی ہے، اس لیے ارجمند اس کیفیت کو سب سے بہتر سمجھ پاتی تھی۔ اکثر وہ دنیا و مافیہا سے بے خبر ہو کر اللہ کا ورد کرتا اور کئی گھنٹے اسی کیفیت میں رہتا، لیکن جب نارمل حالت میں آتا تو بالکل پہلے جیسا ہوتا، ہنستا بولتا اور اپنے معمول کے کام کرتا۔ ہمیشہ کی طرح وہ رات کو ارجمند سے سورہ ملک کی تلاوت سنتا اور قرآن کی آیات پر تبصرہ کرتا۔ لیکن پچھلے 1 ہفتے سے عبدالحق نے خود کو کمرہ خاص میں بند کر رکھا تھا۔ ارجمند کے سوا کسی کو بھی اس کمرے میں جانے کی اجازت نہیں تھی۔ ارجمند معمول کے مطابق اس کی خدمت کرتی اور پھر اپنے کمرے میں واپس لوٹ آتی۔ پچھلے کافی عرصے سے جب بھی ارجمند اس کے کمرہ خاص میں داخل ہوتی اور وہ مراقبے کی کیفیت میں ہوتا تو وہ اسے اس حال میں پاتی کہ وہ دنیا و مافیہا سے بالکل بے خبر ہوتا، نہ اسے اپنے گرد و پیش کا شعور رہتا اور نہ ہی وقت کا احساس۔ وہ بے خودی کے عالم میں گنگناتا ہوا بس ایک ہی دعا دہراتا رہتا، میں مدت سے اس آس پر جی رہا ہوں، میں مدت سے اس آس پر جی رہا ہوں، خدا کب بلا لے مجھے اپنے گھر میں، خدا کب بلا لے مجھے اپنے گھر میں مدت سے اس آس پر جی رہا ہوں، میں مدت سے اس آس پر جی رہا ہوں، کبھی تو سنے گا دعائیں وہ میری، کبھی تو سنے گا دعائیں وہ میری، میں مدت سے اس آس پر جی رہا ہوں،
میں مدت سے اس آس پر جی رہا ہوں، میرے سامنے ہو وہ کعبہ کی چوکھٹ، وہ رکن یمانی، وہ میزاب رحمت، میں صحن حرم میں کروں جا کے سجدے، میں صحن حرم میں کروں جا کے سجدے، میں مدت سے اس آس پر جی رہا ہوں، میں مدت سے اس آس پر جی رہا ہوں، میرے سامنے ہو وہ گنبد خضرا، وہ روزے کی جالی، وہ جنت کا گوشہ، کبھی چوم لوں جا کے خاک مدینہ، کبھی چوم لوں جا کے خاک مدینہ، میں مدت سے اس آس پر جی رہا ہوں، میں مدت سے اس آس پر جی رہا ہوں، وہ شہر حرم، وہ مدینے کی گلیاں، وہ عرفات کا دن، مینا کی وہ راتیں، میسر کبھی ہو مجھے سارے جلوے، میسر کبھی ہو مجھے سارے جلوے، میں مدت سے اس آس پر جی رہا ہوں، میں مدت سے اس آس پر جی رہا ہوں، نہیں ہے بھروسہ کوئی زندگی کا، اسی کو خبر ہے وہ سب جانتا ہے، بلا لے گا مجھ کو وہ مرنے سے پہلے، بلا لے گا مجھ کو وہ مرنے سے پہلے، میں مدت سے اس آس پر جی رہا ہوں، میں مدت سے اس آس پر جی رہا ہوں، میں مدت سے اس آس پر جی رہا ہوں۔ پورے ایک ہفتے کے بعد عبدالحق نے وہ پورا دن ارجمند اور گھر والوں کے ساتھ گزارا۔ آج وہ خلاف معمول خوشگوار موڈ میں تھا اور بالکل نارمل بھی۔ اس نے گھر کے سب لوگوں سے خوشگوار ماحول میں ملاقات کی اور اپنے دونوں بیٹوں کو کچھ وصیت اور نصیحتیں بھی کی۔ ویسے تو نور الحق اور زین الحق دونوں ہی بہت تابع دار تھے، لیکن ایک باپ ہونے کی حیثیت سے عبدالحق نے اپنا فرض نبھایا۔ کافی عرصے کے بعد اس نے سب کے ساتھ مل کر دوپہر اور رات کا کھانا بھی کھایا۔ اب وہ تنہائی میں اپنے آرام کمرے میں ارجمند کے ساتھ موجود تھا۔ اس کی اس تبدیلی پر ارجمند بے حد خوش تھی۔ اتنے عرصے کے بعد پرانے عبدالحق کو دیکھ کر وہ خوشی سے پھولے نہیں سما رہی تھی۔ آج عبدالحق نے ارجمند سے خوب ڈھیر ساری باتیں کی۔ عشاء کی نماز بھی اس نے ارجمند کے ساتھ ادا کی۔ پھر وہ ارجمند سے مخاطب ہوا اور بولا، ارجمند، تم ہمیشہ ایک اچھی بیوی رہی ہو۔ تم نے میری بہت خدمت کی اور میرے بچوں کی اچھی تربیت بھی کی۔ آج میں فخر اور سکون کے ساتھ ہوں۔ تم نے ہر مشکل میں میرا ہاتھ تھاما اور میرے دل کو سکون پہنچایا۔ اگر مجھ سے کوئی کوتاہی یا غلطی ہوئی ہو تو مجھے معاف کر دو، اور میری دعا ہے کہ تم ہمیشہ خوش رہو اور ہمارے بچوں کے ساتھ رہ کر انہیں سیدھا راستہ دکھاؤ۔ ارجمند نے فوراً ٹوکا اور کہا، آغا جی، آپ کیسی باتیں کر رہے ہیں؟ آپ کو اللہ تعالیٰ لمبی زندگی دے۔
عبدالحق مسکرا کر بولا، ارجمند، زندگی اور موت تو اللہ کے ہاتھ میں ہے، لیکن میں بس تم سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ تم نے اپنا فرض بخوبی نبھایا اور میں تم پر فخر کرتا ہوں۔ پھر اس نے اسے کچھ وصیتیں بھی کی۔ بچوں کی ہمیشہ اچھے اعمال میں رہنمائی کرنا۔ جب کبھی اللہ کے گھر جانے کی سعادت نصیب ہو تو میرے لیے دعا ضرور کرنا۔ اپنے بیٹوں اور پوتے پوتیوں کو ہمیشہ سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی روشنی میں زندگی گزارنے کی ترغیب دینا۔ اور اس طرح کی کچھ اور وصیتیں بھی اس نے کی۔ اس کے بعد عبدالحق نے آنکھیں بند کی اور ارجمند کی گود میں سر رکھ دیا۔ پھر آنکھیں بند کیے کیے بولا، ارجمند، بہت عرصہ ہوا میں سکون سے سو نہیں پایا، آج میں سکون سے سونا چاہتا ہوں۔ کیا میں آج تم سے ایک فرمائش کروں؟ سورہ ملک تو ہم روز پڑھتے ہیں، لیکن آج میں چاہتا ہوں کہ تم مجھے سورہ ملک کی تلاوت سناؤ۔ کیا تم میری یہ فرمائش پوری کرو گی؟ ارجمند نے محبت سے عبدالحق کے سر پر ہاتھ پھیرا اور بولی، آغا جی، آپ کے لیے تو میری جان بھی قربان ہے، میں ضرور سناؤں گی، یہ میرے لیے بڑی سعادت ہوگی۔ پھر وہ جھجکتے ہوئے بولی، آغا جی، اگر اجازت ہو تو میں وضو تازہ کر کے آ جاؤں؟ عبدالحق نے سر ہلا کر رضامندی ظاہر کی، لیکن جب ارجمند وضو کر کے واپس آئی تو عبدالحق دنیا و مافیہا سے بے خبر گہری نیند میں جا چکا تھا۔ ارجمند کو افسوس تو ہوا کہ وہ اسے سورہ ملک کی تلاوت نہ سنا سکی، لیکن اسے اطمینان بھی ہوا کہ عبدالحق آج اتنے عرصے کے بعد اتنی گہری نیند میں سکون سے سو رہا ہے، اس لیے اس نے اسے اٹھانا مناسب نہیں سمجھا۔ کچھ دیر بعد عبدالحق اچانک ہڑبڑا کر اٹھ گیا، وہ پسینے میں تر تھا۔ ارجمند اس وقت جائے نماز پر بیٹھی نوافل ادا کر رہی تھی۔ اس نے جیسے ہی سلام پھیرا، عبدالحق کی یہ حالت دیکھ کر وہ پریشان ہو گئی اور بولی، کیا ہوا آغا جی؟ آپ کی طبیعت ٹھیک نہیں لگ رہی، میں نور الحق کو بلاتی ہوں۔ لیکن عبدالحق نے اسے روک دیا اور بولا، نہیں ارجمند، تم بس میرے پاس رہو۔ ارجمند نے اسے پانی پلایا۔ پھر جب وہ قدرے بحال ہوا تو ارجمند نے اس سے پوچھا، کیا ہوا تھا آغا جی؟ عبدالحق نے چند لمحے اسے دیکھا اور پھر بولا، ارجمند، میں نے آج ایک بہت ہی خوبصورت خواب دیکھا ہے۔ میں دیکھتا ہوں کہ ہم دونوں ایک سرسبز باغ میں ہیں، ہر طرف پھول اور ہریالی ہے، اور میں نے تمہارا ہاتھ پکڑا ہوا ہے۔ پھر منظر بدلتا ہے اور میں دیکھتا ہوں کہ ہم حرم شریف میں کھڑے ہیں، میں تمہارا ہاتھ پکڑے ہوئے کعبہ کے گرد چکر لگا رہا ہوں اور ساتھ ساتھ تلبیح پڑھ رہا ہوں۔ پھر دوبارہ منظر بدلتا ہے، میں دیکھتا ہوں کہ تم ایک خوبصورت تخت پر بیٹھی ہو، ارد گرد خادمائے ہاتھ باندھے موجود ہیں۔ میں سوچتا ہوں، ارجمند کے ساتھ والی کرسی خالی کیوں ہے؟ پھر تھوڑی دیر میں ایک شخص نمودار ہوتا ہے، سفید چوغا پہنے، اور وہ تمہارے ساتھ والی کرسی پر بیٹھ جاتا ہے۔ پھر میں دیکھتا ہوں ارجمند کہ وہ شخص میں خود ہوں۔ میں اپنے آپ کو تمہارے ساتھ دیکھ رہا ہوتا ہوں، جیسے میں شہنشاہ اور تم میری ملکہ ہو۔ ماحول بالکل جنت جیسا حسین اور پرسکون لگ رہا ہوتا ہے۔ میں آگے بڑھتا ہوں، میں چاہتا ہوں کہ میں اپنے ہم شکل سے پوچھوں کہ عبدالحق، تم یہاں کیسے؟ لیکن میری زبان کو تالا لگ جاتا ہے۔ میں بہت کوشش کرتا ہوں بولنے کی، لیکن میری زبان سے ایک لفظ نہیں نکلتا۔ پھر وہ میرا ہم شکل تمہارا ہاتھ پکڑتا ہے اور مسکرا کر مجھے دیکھتا ہے۔ میں پھر بولنے کی کوشش کرتا ہوں، لیکن اس کوشش میں مجھے ڈھیروں پسینہ آ جاتا ہے، ایسا لگتا ہے جیسے میری زبان کو تالا لگ گیا ہے۔ میں بہت کوشش کرتا ہوں بولنے کی، لیکن بول نہیں پاتا۔ اسی کوشش میں میری آنکھ کھل جاتی ہے۔ عبدالحق کا یہ خواب سن کر ارجمند کے بدن میں ایک تھر تھری سی دوڑ گئی۔ آغا جی، آپ کا خواب تو بہت پیارا ہے، اللہ تعالیٰ اسے ہمارے حق میں اچھا کرے۔ عبدالحق مسکرا کر بولا، ارجمند، میں اپنی زندگی میں اتنی خواہش رکھنے کے باوجود اللہ کے گھر کی زیارت نہ کر سکا، شاید اسی لیے خواب میں اللہ کا گھر دیکھتا ہوں، اور یہ خواب میں پہلی بار نہیں دیکھ رہا، اس سے پہلے بھی میں یہ خواب تھوڑے سے رد و بدل کے ساتھ 2 بار دیکھ چکا ہوں۔ پھر وہ ارجمند سے مخاطب ہوا اور بولا، ارجمند، تم نے مجھے سورہ ملک کی تلاوت نہیں سنائی۔ ارجمند بولی، آغا جی، میں وضو کر کے آئی تو آپ گہری نیند میں جا چکے تھے، مجھے آپ کو اٹھانا مناسب نہیں لگا۔ عبدالحق مسکرا کر بولا، ہاں اچھا کیا، چلو کوئی بات نہیں، اب سنا دو۔ ارجمند نے سورہ ملک کی تلاوت شروع کی اور عبدالحق پرسکون چہرے کے ساتھ آنکھیں بند کیے، ہاتھ جوڑے، اس کی گود میں سر رکھے تلاوت سننے لگا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم
بسم اللہ الرحمن الرحیم تبارک الذی بیدہ الملک وهو على كل شيء قدير الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور الذي خلق 7 سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل ترى من فطور ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين وأعتدنا لهم عذاب السعير وللذين كفروا بربهم عذاب جهنم وبئس المصير۔ ارجمند ابھی تلاوت کر ہی رہی تھی کہ اچانک اسے اپنی گود میں عبدالحق کی طرف سے جھٹکا محسوس ہوا۔ اس نے اضطراری طور پر رک کر عبدالحق کی طرف دیکھا۔ عبدالحق آنکھیں کھول کر ارجمند کی طرف ہی دیکھ رہا تھا اور مسکرا رہا تھا۔ ارجمند کے رکنے پر اس نے ارجمند کا ہاتھ اپنے ہاتھوں میں لیا اور بولا، ارجمند اپنا خیال رکھنا، میرے جانے کا وقت آ گیا ہے۔ پھر وہ ٹوٹتی آواز میں بولا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ ارجمند سکتے کی حالت میں اسے کلمہ پڑھتے ہوئے دیکھتی رہی۔ عبدالحق کا ہاتھ اس کے ہاتھ میں تھا اور سر اس کی گود میں۔ پھر اچانک عبدالحق کے لبوں کی حرکت بند ہو گئی۔ ارجمند نے گھبرا کر 2-3 بار عبدالحق کو پکارا، آغا جی، آغا جی، آغا جی، لیکن عبدالحق کی طرف سے کوئی جنبش نہ ہوئی۔ وہ بدستور نہ جانے کب تک اسی طرح سکتے کی حالت میں بیٹھی رہی۔ اسے وقت گزرنے کا احساس بھی نہ ہوا۔ پھر اچانک دور فجر کی ابھرتی ہوئی اذان نے اس کے سکتے کو توڑا۔ وہ جیسے اچانک ہوش میں آ گئی۔ 2 خاموش آنسو اس کی آنکھوں سے ٹپک کر عبدالحق کے چہرے پر گرے۔ اس نے دھیرے سے اپنا ہاتھ عبدالحق کے ہاتھ سے نکال کر اس کی آنکھیں بند کر دیں۔ پھر نرمی اور احتیاط سے اس نے عبدالحق کا سر اپنی گود سے ہٹایا اور بستر سے اٹھ کھڑی ہوئی۔ وہ جانتی تھی کہ اب باقی گھر والے بھی اٹھ چکے ہوں گے۔ وہ خاموشی سے جا کر اپنے دروازے کے باہر کھڑی ہو گئی۔ پھر تھوڑی دیر بعد نور الحق اور زین الحق وضو کر کے نماز پڑھنے کے لیے مسجد جانے کی غرض سے دروازے کی طرف بڑھے کہ اچانک عبدالحق کے کمرے کے سامنے سے گزرتے ہوئے ان کی نظر ارجمند پر پڑی اور اسے یوں کھڑا دیکھ کر وہ ٹھٹک گئے۔ ارجمند پر سب سے پہلی نظر زین الحق کی پڑی اور وہ دوڑتا ہوا اس کے پاس آیا۔ ارجمند کے پاس آ کر اس نے ارجمند کو ہلایا اور بولا، امی جان کیا ہوا؟ آپ ایسے کیوں کھڑی ہیں یہاں پر؟ اتنی دیر میں نور الحق بھی اس کے پاس پہنچ گیا۔ دونوں اس کے دائیں بائیں کھڑے ہو گئے اور اس سے پوچھنے لگے، کیا ہوا امی جان، کیا ہوا؟ ارجمند نے کچھ دیر ٹھہری ہوئی نظروں سے ان کی طرف دیکھا اور بولی، نور الحق، زین الحق، جاؤ پورے حق نگر میں اعلان کرا دو، تمہارے بابا جان آج ہم سب کو اکیلا چھوڑ کر اس دنیا سے رخصت ہو چکے ہیں۔ یہ سنتے ہی دونوں کے پیروں کے نیچے سے زمین نکل گئی اور وہ بابا جان کہتے ہوئے کمرے میں دوڑے۔ نور الحق نے اپنی سی کوشش کی، لیکن عبدالحق کو اس دنیا سے رخصت ہوئے کافی دیر گزر چکی تھی، لہٰذا اب کچھ بھی اس کے ہاتھ میں نہیں تھا۔ صبح کے سورج کی کرنوں کے بکھرنے سے پہلے پہلے
پورے حق نگر میں صفے ماتم بچھ گئی۔ اس خبر کو سننے کے بعد ہر گھر میں سفید چادریں اور دریاں بچھ گئیں۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے ان کے گھر کا کوئی فرد فوت ہو گیا ہو۔ لیکن بالآخر ہر مرحلے کی طرح یہ مرحلہ بھی گزر ہی گیا، اور عبدالحق کی وصیت کے مطابق زین الحق عشاء کی نماز کے بعد خاموشی سے اس جگہ بیٹھ گیا جہاں کبھی عبدالحق بیٹھا کرتا تھا۔ آج بھی سب کچھ ویسا ہی تھا، صرف عبدالحق کی جگہ اب زین الحق بیٹھا تھا۔ عبدالحق کو دنیا سے گزرے ہوئے پورا 1 سال گزر چکا تھا، اور ارجمند اب خانہ کعبہ کے سامنے دونوں ہاتھ باندھے بڑی عقیدت کے ساتھ بیٹھی تھی اور اسے محبت سے دیکھ رہی تھی۔ اس کے دائیں طرف زین الحق اور اس کی بیوی نور العین بیٹھے تھے، جبکہ بائیں طرف نور الحق اور سکینہ۔ ارجمند خانہ کعبہ کو محبت اور عقیدت سے دیکھتے ہوئے دل ہی دل میں سوچ رہی تھی کہ کاش آغا جی، میری خواہش تو بہت تھی کہ میں آپ کے ساتھ یہاں آتی، لیکن جو اللہ کو منظور، شاید اسی میں کوئی بہتری تھی۔ آج میں آپ کے ساتھ نہ سہی لیکن آپ کے بچوں کے ساتھ یہاں موجود ہوں اور آپ کے لیے دعا کرتی ہوں۔ اللہ تعالیٰ آپ کا اگلا جہان اچھا کرے، اور مجھے پورا یقین ہے کہ آپ جہاں بھی ہوں گے بہت سکون میں ہوں گے۔ ان لوگوں کا مکہ کا دورہ ختم ہوا اور وہ لوگ مدینہ کی طرف چل پڑے۔ گنبد خضرا کے سامنے کھڑے ہو کر وہ لوگ دعا مانگ رہے تھے کہ اچانک ایک بزرگ دھکا لگنے سے ان کے سامنے گر گئے۔ نور الحق اور زین الحق فوراً دوڑ کر ان کے پاس آئے، انہیں سنبھالا، سیدھا کیا اور پانی پلایا۔ طبیعت کچھ سنبھلنے پر بزرگ نے نور الحق اور زین الحق کا شکریہ ادا کیا، لیکن پھر اچانک وہ ٹھٹک کر رک گئے اور بغور نور الحق کو دیکھنے لگے۔ ان کے چہرے پر اضطراب کی کیفیت تھی، لیکن ابھی وہ کچھ بول بھی نہ پائے تھے کہ ان کی نظر پاس ہی کھڑی ایک عورت پر پڑی۔ انہوں نے اپنی آنکھیں سکیڑی اور ارجمند کی طرف مزید غور سے دیکھا، اور پھر اپنی شناسائی کی تحقیق کے لیے اس کی طرف بڑھنے لگے۔ یہ دیکھ کر ارجمند ہچکچا کر 2 قدم پیچھے ہٹ گئی۔ اس نے ابھی کچھ کہنے کے لیے منہ کھولا ہی تھا کہ وہ بزرگ بول پڑے، ارجمند بیٹی۔ ان کے منہ سے اپنا نام سن کر اس کے ہونٹ وہیں ٹھہر گئے۔ وہ بولی، جی بابا، میں ارجمند ہوں، لیکن آپ مجھے کیسے جانتے ہیں؟ یہ سن کر بزرگ زار و قطار رونے لگے اور اس کے سر پر دستے شفقت پھیرتے ہوئے اس کا ماتھا چوم لیا اور بولے، اتنی جلدی بھول گئی بیٹی، میں تمہارا نانا نواب اشرف علی خان ہوں۔ یہ سن کر ارجمند کو ایک جھٹکا لگا، کیونکہ اس کے نانا اب بہت بزرگ اور ضعیف ہو چکے تھے۔ ان کے سر کے اور داڑھی کے بال مکمل سفید ہو چکے تھے اور وہ اپنے حلیے سے پہچانے بھی نہ جا رہے تھے۔ شدت جذبات میں وہ خوشی سے نانا جان کہہ کر ان سے لپٹ گئی۔ کافی دیر جذبات میں ڈوبے رہنے کے بعد اور ایک دوسرے کا حال احوال پوچھنے کے بعد وہ لوگ اب حرم کے ایک کونے میں بیٹھے تھے۔ نواب اشرف علی خان کہہ رہے تھے، بیٹی، میں اب تک بس ایک امانت لوٹانے کے لیے زندہ ہوں۔ میں نے اللہ سے دعا کی تھی کہ اے اللہ، میں تجھ سے ملنے کے لیے بے تاب ہوں، لیکن یہ امانت لوٹائے بغیر مجھے اپنے پاس مت بلانا۔ اور دیکھو، ہر دعا کی طرح اللہ نے میری یہ دعا بھی سن لی۔ تم میری حالت تو دیکھ ہی رہی ہو، میں بہت ضعیف اور ناتواں ہو چکا ہوں، خود سے سفر کرنے کی اہلیت نہیں رکھتا، لیکن اللہ نے تم سب کو مجھ سے خود ہی ملوا دیا۔ ارجمند نے چہرے پر ناسمجھی والا تاثر لیے اچھو میاں سے پوچھا، کون سی امانت نانا جان؟ نواب اشرف علی خان عرف اچھو میاں بولے، پچھلے سال میں نے اللہ سے دعا کی کہ اے اللہ، مجھے اتنی ہمت اور حوصلہ دے کہ میں آخری بار تیرے در پر حج کر سکوں۔ میں اکیلا، بے کس اور ناتواں ہوں، اکیلے حج نہیں کر سکتا، اور یہاں میرا کوئی جاننے والا بھی نہیں۔ تو ہمیشہ کی طرح میری دعا کو قبول فرما اور میری مدد فرما۔ اور پھر وہی ہوا، اللہ نے دعا قبول کی اور عبدالحق کو سہارا بنا کر میرے لیے بھیج دیا۔ میں دعا مانگ کر پریشان حال ایک طرف بیٹھا تھا کہ اچانک مجھے عبدالحق دکھائی دیا۔ میں فوراً اٹھا اور اس سے مصافحہ کیا اور بتایا کہ میں نواب اشرف علی خان ہوں۔ عبدالحق بھی مجھے بالکل ایسے ہی دیکھ کر چونک پڑا تھا۔ وہ مجھ سے مل کر بہت خوش ہوا۔ اس نے بتایا کہ وہ حق نگر کے کچھ لوگوں کے ساتھ حج پر آیا ہے۔ بھلا ہو عبدالحق کا۔ جب میں نے اسے اپنی مجبوری بتائی تو اس نے بڑی خوش دلی سے کہا، میں ہوں نا نواب صاحب، آپ میرے ساتھ حج کیجئے، میں ہر جگہ آپ کو سہارا دوں گا۔ اتنا کہہ کر نواب اشرف علی خان کچھ دیر کے لیے خاموش ہو گئے، لیکن نور الحق، زین الحق اور ارجمند ایک دوسرے کو دیکھنے لگے۔ انہیں لگا کہ شاید نانا جان بہت بزرگ اور ضعیف ہو گئے ہیں، اس لیے ان کا دماغ بھی صحیح طرح کام نہیں کر رہا، کیونکہ وہ کہہ رہے تھے کہ پچھلے سال انہوں نے عبدالحق کے ساتھ حج کیا،
جبکہ پچھلے سال حج ہی کے دنوں میں عبدالحق کی وفات ہو گئی تھی، اور وہ بھی حق نگر میں اپنے گھر پر۔ حج کے لیے تو اس نے درخواست دائر ہی نہیں کی تھی، لیکن پھر بھی انہوں نے بیچ میں مداخلت کرنا مناسب نہ سمجھا اور خاموش رہے۔ نواب اشرف علی خان پھر گویا ہوئے، لیکن پھر حج مکمل ہوتے ہی عبدالحق کی طبیعت اچانک بہت بگڑ گئی۔ اس نے مدینہ جانے کی خواہش ظاہر کی، کچھ وصیتیں کی اور امانتیں میرے سپرد کی کہ جب بھی میری اس کے اہل خانہ سے ملاقات ہو انہیں دے دوں۔ اور پھر مدینہ پہنچتے ہی اس کی طبیعت مزید بگڑ گئی اور وہ اللہ کو پیارا ہو گیا۔ اور اس کی قسمت تو دیکھو، خوش قسمتی سے اسے جنت البقیع میں بھی جگہ مل گئی، جہاں وہ سکون سے سو رہا ہے۔ لیکن میں آج تک اس کی امانتیں لیے پھر رہا ہوں، کیونکہ پاکستان آنے کی سکت مجھ میں نہیں تھی۔ میں نے تو حج ہی بہت مشکل سے کیا تھا، وہ بھی عبدالحق کے سہارے۔ بڑھاپا اور کمزوری آنے کے بعد مجھے کام سے تو فارغ کر دیا گیا، لیکن میری خواہش تھی کہ اب باقی زندگی یہیں گزر جائے۔ مجھے کچھ دوسرے ملازمین کی طرح حرم کے قریب ایک حجرے میں رہنے کے لیے جگہ دے دی گئی۔ آؤ میں تم سب کو وہاں لے چلوں اور عبدالحق کی امانتیں تم لوگوں کے سپرد کر کے اپنے فرض سے سبکدوش ہو جاؤں۔ پھر نواب اشرف علی خان سب کو لے کر حرم کے قریب ایک چھوٹے اور سادہ سے حجرے میں پہنچ گئے۔ پھر انہوں نے ایک چھوٹا سا ٹرنک کھولا، اس میں سے ایک بکس نکالا، ساتھ میں ڈائری، عطر، کچھ تسبیحاں، جائے نمازیں اور کچھ کتابیں بھی نکالیں۔ انہوں نے ایک ایک عطر، تسبیح، جائے نماز اور کچھ کتابیں سب میں تقسیم کی اور وہ بکس اور ڈائری ارجمند کے حوالے کر دی۔ پھر انہوں نے اپنے دونوں ہاتھ اٹھا کر اللہ کا شکر ادا کیا۔ یا اللہ، تیرا شکر ہے کہ مرنے سے پہلے تو نے مجھے عبدالحق کی امانتیں واپس لوٹانے کا شرف بخشا۔ اب بے شک مجھے اپنے پاس بلا لے، میں تیرے دیدار کے لیے تڑپ رہا ہوں۔ سب نے خاموشی سے وہ چیزیں لے لی، لیکن ارجمند وہ بکس اور ڈائری دیکھ کر سکتے میں آ گئی۔ یہ وہ بکس تھا جس میں عبدالحق حج کی غرض سے مولوی مہر علی کی دکان پر کام کر کے ایک ایک روپیہ کر کے جوڑتا اور اس میں جمع کرتا رہا تھا۔ اور یہ ڈائری اس کے مرحوم باپ عبداللہ کی تھی، جسے عبدالحق نے حق نگر میں حویلی کھدوانے کے دوران برآمد کیا تھا، اور اس نے ارجمند کو وصیت کی تھی کہ یہ ڈائری میرے بچوں کو ضرور پڑھوانا۔ اس نے کہا تھا کہ ارجمند، میں چاہتا ہوں میرے بچے اپنے باپ اور اپنے دادا کی کہانی سے واقف ہوں اور ان کی جد و جہد سے بھی۔ لیکن عبدالحق کے جانے کے بعد تو ارجمند کی زندگی جیسے اندھیر ہو گئی تھی۔ اگر جانے سے پہلے عبدالحق نے کچھ ذمہ داریاں اس کے سپرد نہ کی ہوتی تو شاید وہ بھی اب تک عبدالحق کے پیچھے پیچھے روانہ ہو چکی ہوتی۔ اس تمام عرصے میں اسے نہ تو وہ ڈائری یاد رہی اور نہ ہی اس کی وہ وصیت۔ اور آج پورے سال بعد نواب اشرف علی خان کے منہ سے سن کر اور ان کے گھر میں ان کے سامنے بیٹھ کر ڈائری ہاتھ میں لیے اسے عبدالحق کی وہ وصیت یاد آ گئی اور اس کی آنکھوں میں نمی اترنے لگی۔ سب کے چہروں پر الجھن کے آثار تھے، لیکن ارجمند کے ہوتے ہوئے کسی میں بھی نواب اشرف علی خان سے سوال کرنے کی جرت نہیں تھی۔ وہ سب تو یہی سمجھ رہے تھے کہ نواب صاحب کو کوئی غلط فہمی ہو گئی ہے، اور وہ چونکہ بزرگ ہو چکے ہیں لہٰذا وہ کسی اور شخص کے دھوکے میں اس کی امانتیں انہیں لوٹا رہے ہیں۔ ان کا خیال تھا کہ امی جان یہ سب چیزیں نواب صاحب کو واپس لوٹا دیں گی، یہ کہہ کر کہ نانا جان یہ چیزیں عبدالحق کی نہیں ہیں، آپ کو یقیناً کوئی بہت بڑی غلط فہمی ہوئی ہے۔ لیکن جب ارجمند نے ایسا کچھ بھی نہ کیا اور ڈائری اور بکس لے کر اپنے سینے سے لگا لیا اور خاموشی سے آنسو بہاتی رہی، تو سب ایک دوسرے کو معنی خیز اور الجھن بھری نظروں سے دیکھتے رہے، کیونکہ وہ تو اس ڈائری اور بکس کو پہلی بار دیکھ رہے تھے، لیکن ارجمند ان دونوں چیزوں سے ناواقف نہیں تھی۔ اس کے باوجود بھی ارجمند کی موجودگی میں کسی نے بھی سوال کرنے کی ہمت نہ کی۔ اور پھر اگلے ہی دن انہیں خبر ملی کہ نواب اشرف علی خان بھی اس دنیا سے پردہ فرما گئے ہیں۔ وہ ایک بھرپور اور بامقصد زندگی گزار کر بالآخر اپنے انجام کو پہنچ گئے تھے۔ انہوں نے اپنی عمر کا کافی حصہ مکہ اور مدینہ کی خدمت میں گزار دیا تھا، اور پھر آخرکار وہ گھڑی بھی آ پہنچی جب ان کی اپنے رب سے ملنے کی اور اس کے دیدار کی دیرینہ آرزو پوری ہو گئی۔ کچھ عرصے بعد زین الحق کے بیٹے کی پیدائش پر سب قریبی لوگ جمع تھے، جہاں گھر والوں کے علاوہ زرینہ کی فیملی اور عارف کی فیملی بھی موجود تھی۔ باتوں ہی باتوں میں عبدالحق کا ذکر چھڑ گیا اور سب لوگ مغموم ہو گئے۔ پھر نور الحق نے اس خاموشی کو توڑا اور بولا، آج تک ایک بات معمہ بنی ہوئی ہے۔ عارف بولا، کون سی بات؟ پھر اس نے نواب اشرف علی خان والا وہ سارا واقعہ عارف کے گوش گزار کر دیا اور آخر میں بولا،
سمجھ میں نہیں آتی کہ بابا جان کی وفات تو حق نگر میں ہمارے گھر پر ہوئی، تو پھر بابا کی یہ سب چیزیں نواب اشرف علی خان کے پاس کیسے پہنچ گئیں؟ یہ سن کر عارف کو شدید حیرت کا دھچکا لگا اور وہ پیچھے ماضی میں پہنچ گیا جب وہ عبدالحق کو لے کر شفیق صاحب کے پاس پہنچا تھا اور انہوں نے اس وقت عبدالحق کے حوالے سے کچھ پیش گوئیاں کی تھیں جن میں عبدالحق کی دوسری شادی کے علاوہ 2 بیٹوں کی پیش گوئی بھی شامل تھی۔ اس کے علاوہ انہوں نے کہا تھا کہ تمہارے زائچے میں غیر ملکی سفر نہیں ہے، لیکن تمہاری موت اپنے دیس میں نہیں ہوگی۔ اس وقت تو نہ عارف یہ بات سمجھ پایا تھا اور نہ ہی عبدالحق تو ویسے بھی زائچے اور پیش گوئیوں پر کم ہی یقین رکھتا تھا، لہٰذا اس نے اس بات کو زیادہ کریدنے کی کوشش نہیں کی تھی۔ لیکن آج عبدالحق کے جانے کے بعد شفیق صاحب کی باقی پیش گوئیوں کی طرح یہ پیش گوئی بھی سچ ثابت ہو گئی تھی۔ بے شک عبدالحق نے بیرون ملک سفر نہیں کیا تھا اور بظاہر اس کی حج کی درخواستیں مسترد ہوتی رہی تھیں۔ دنیا کی نظروں میں وہ بنا حج کیے ہی فوت ہو گیا تھا، لیکن اللہ کے کاغذوں میں نہ صرف اس نے بیت اللہ کا حج کیا بلکہ جنت البقیع میں دفن ہونے کی سعادت بھی اسے نصیب ہوئی۔ یہ سب سوچ کر عارف کی آنکھوں میں رشک کے آنسو تھے۔ پھر اس نے ان سب کو اس کی اور عبدالحق کی شفیق صاحب کے ساتھ ہونے والی گفتگو دہرا دی۔ اس طرح وہ تمام باتیں بھی ان لوگوں کو معلوم ہو گئیں جو ڈائری سے انہیں معلوم نہ ہو سکی تھیں، اور اس بات میں تو کسی قسم کی شک و شبہ والی کوئی بات ہی نہیں تھی کہ وہ ڈائری عبدالحق کی تھی، کیونکہ اس کے بہت سے گواہ موجود تھے۔ ارجمند کے علاوہ زبیر اور رابعہ بھی اس ڈائری کو پہچانتے تھے اور زرینہ بھی، لیکن اس میں ایک چھوٹی سی تبدیلی تھی۔ ڈائری کھلتے ہی پہلے صفحے پر عبدالحق نے ارجمند کے نام ایک تحریر لکھ رکھی تھی جس میں عبدالحق نے ارجمند کو وصیت کی تھی اور کہا تھا کہ ارجمند، میرے جانے کے بعد اس بکس میں جتنے بھی پیسے میں نے ایک ایک کر کے اپنی محنت سے جوڑے ہیں، ان پیسوں کو کسی ایسے مستحق کے سپرد کر دینا جو واقعی اس کا حقدار ہو۔ اور ارجمند نے حق نگر واپس آنے کے بعد پہلی فرصت میں ہی یہ کام کیا تھا۔ اس ڈائری میں عبدالحق کے والد عبداللہ، جو اس وقت ٹھاکر پرتاپ سنگھ تھے، کی پنڈت رام دیال اور روپ سہائے کے ساتھ ہونے والی گفتگو بھی شامل تھی۔ اس کے علاوہ اس میں اس وقت کے ٹھاکر اوتار سنگھ یعنی عبدالحق کے بارے میں کی گئی پیش گوئیاں بھی درج تھیں جو عارف کی کہی ہوئی باتوں کی تصدیق کرتی تھیں۔ شفیق صاحب نے عبدالحق اور عارف کو یہ بھی بتایا تھا کہ اس نے اور اس کے گرو نے بعد میں اسلام قبول کر لیا تھا، اور قبول اسلام کے بعد گرو رام دیال نور الدین، جبکہ وہ خود شفیق بن گیا تھا۔ ارجمند کے کہنے پر زین الحق نے ڈائری میں درج ٹھاکر پرتاپ سنگھ کی رام دیال اور روپ سہائے کے ساتھ ہونے والی گفتگو کو بآواز بلند سب کو پڑھ کر سنا دیا۔ ٹھاکر پرتاپ سنگھ نے لکھا تھا کہ رام دیال نے میرے چھوٹے ٹھاکر اوتار سنگھ کی کنڈلی بنانے کے بعد مجھے بتایا کہ چھوٹے ٹھاکر راجا ہوں گے لیکن جیون غلامی کا گزاریں گے، اور روپ سہائے سچ کہتا ہے۔ اس کنڈلی میں روشنی اتنی زیادہ ہے کہ کچھ سجھائی نہیں دیتا، کچھ نظر آنے لگتا ہے تو روشنی اتنی بڑھ جاتی ہے کہ سب کچھ چھپ جاتا ہے۔ چھوٹے ٹھاکر کی زندگی کئی بار خطرے میں پڑے گی مگر خطرے ہار جائیں گے، اور چھوٹے ٹھاکر پریم کریں گے 2 بار، اور وہ سچا پریم ہوگا، دونوں میں وہ سچل ہوں گے۔ چھوٹے ٹھاکر کے بھاگیہ میں بدیشی سفر نہیں ہے مگر ان کا دیہانت اپنے دیس میں نہیں ہوگا۔ ڈائری میں درج باتیں اور عارف کے بیانات میں کوئی فرق نہ تھا، دونوں ایک دوسرے کی مکمل تصدیق کر رہے تھے، چنانچہ اب شک کی کوئی گنجائش باقی نہ رہی۔ آج ہر طرف سے ہونے والے انکشافات سن کر ہر زبان گنگ تھی۔ ہر کسی کے دل میں عبدالحق کی عزت اور زبان پر تشکر و رشک تھا، لیکن ارجمند کی کیفیت کچھ اور ہی تھی۔ عبدالحق کی حقیقت تو سب کو معلوم ہو چکی تھی، لیکن عبدالحق کی زندگی کی وہ آخری رات جس میں اس نے خود کو ارجمند کے ساتھ خانہ کعبہ کا طواف کرتے اور ایک بہت ہی خوبصورت اور حسین جگہ پر اس کے ساتھ بیٹھے دیکھا تھا، اس سے سوائے ارجمند کے اور کوئی واقف نہیں تھا۔ اس کی آنکھوں سے خاموش آنسو بہہ رہے تھے اور وہ دل ہی دل میں کہہ رہی تھی، ٹھیک ہے آقا جی، اب جلد ہی آپ سے جنت میں ملاقات ہوگی انشاءاللہ۔ جی ویورز، تو یہاں پر ہوتا ہے عشق کا شین کا اختتام، الحمدللہ۔ اور جیسا کہ میں نے آپ سے وعدہ کیا تھا، اب میں آپ کو بتاتی ہوں کہ ایپیسوڈز میں تاخیر کیوں ہوئی۔ اصل میں زیادہ تر وہی ناول ریڈ کرتی ہوں جن کی آپ لوگ ریکویسٹ کرتے ہیں۔
مجھے پہلے بھی کئی بار عشق کشین کی ریکویسٹ آئی، لیکن میں اسے نظر انداز کرتی رہی کیونکہ میں جانتی تھی کہ یہ ناول مکمل نہیں ہے۔ پھر چند ویورز نے ہی کمنٹس میں بتایا کہ فلاں رائٹر نے اس ناول کو مکمل کر لیا ہے، اس لیے میں اسے ریکارڈ کروں۔ اور زندگی میں پہلی بار مجھ سے یہ غلطی ہوئی کہ میں نے بغیر تصدیق کے اس ناول کو ریکارڈ کرنا اور اپلوڈ کرنا شروع کر دیا۔ جب میں کافی ساری ایپیسوڈز اپلوڈ کر چکی تو ایک دن مجھے خیال آیا کہ آخر اس کی آخری بک تو چیک کروں کہ اس کا اختتام کیا ہے، اس کی اینڈنگ کیا ہے۔ پھر جب میں نے سرچ کیا تو معلوم ہوا کہ عشق کشین کی کل 6 کتابیں ہیں جو کہ علیم الحق حقی نے لکھی تھیں، اور 6ٹھی کتاب کے بعد ان کا انتقال ہو گیا تھا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اللہ تعالیٰ علیم الحق حقی کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا کریں، ان کے درجات بلند کریں۔ تو جی پھر علیم الحق حقی کے بعد یہ ناول نامکمل ہی رہ گیا اور کسی نے آج تک اسے مکمل نہیں کیا۔ یہ جان کر مجھے بہت ہی دکھ ہوا، اور پھر سوچ لیں کہ کیا ہوا ہوگا۔ میں نے سوچا کہ میں نے تو آج تک کوئی بھی ناول ادھورا نہیں چھوڑا، چاہے وہ کیسا بھی ہو، میں اسے مکمل ضرور کرتی ہوں۔ تو پھر یہ کیسے ممکن تھا کہ میں آپ کو 6 کتابیں سنا کر اچانک کہہ دیتی کہ اس کا اختتام ہی نہیں ہے؟ میں آپ کو ادھوری کہانی سنا کر اور تشنگی میں کیسے چھوڑ سکتی تھی؟ جو چیز مجھے خود بھی اچھی نہیں لگ رہی تھی وہ میں آپ کے ساتھ کیسے کر سکتی تھی؟ لہٰذا میں نے فیصلہ کیا کہ اب اس ناول کو میں خود مکمل کروں گی۔ جی ہاں، آپ نے بالکل ٹھیک سنا، بک 7 کی رائٹر میں خود ہوں، یعنی کہ مس ماہی۔ میں نے اللہ کا نام لے کر اس بک کو لکھنا شروع کیا، اور بے شک یہ اللہ ہی کی مہربانی تھی کہ میں اسے مکمل کر پائی، کیونکہ یہ کوئی آسان کام نہیں تھا، اور نہ ہی ناول لکھنا کوئی بچوں کا کھیل ہے۔ اس پر اچھی خاصی ریسرچ اور محنت لگتی ہے۔ پوری ایک کتاب لکھنا اور ہر ایپیسوڈ وہ بھی 1 گھنٹے سے زیادہ کا لکھنا واقعی ایک مشکل کام تھا۔ اسی وجہ سے آپ لوگوں کو درمیان میں کچھ وقفہ دیکھنے کو ملا۔ اور میں یہاں یہ بھی بتانا چاہتی ہوں کہ میں کوئی رائٹر یا ادیب نہیں ہوں۔ میں نے اس سے پہلے کوئی بھی چھوٹی سی بھی کہانی نہیں لکھی، لیکن صرف اللہ کی مہربانی اور آپ لوگوں کی محبت کی وجہ سے میں اسے کمپلیٹ کر پائی۔ تو اب میں آپ سے امید کرتی ہوں کہ بے شک آپ لوگوں نے شکوے کیے کہ ایپیسوڈز لیٹ آ رہے ہیں، لیکن اب آپ میری اس کاوش کو بھی ضرور سراہیں گے جو کہ میں نے صرف اور صرف آپ لوگوں کی وجہ سے کی۔ ورنہ جتنے کہ اس ناول کے اوپر ویوز آ رہے تھے نا، کوئی بھی اتنی محنت کرنے کے بارے میں سوچ بھی نہیں سکتا۔ بٹ پھر بھی میں نے آپ لوگوں کے لیے یہ سب کیا، تو میں اب امید کرتی ہوں کہ آپ اس ویڈیو کو، اس ناول کو لائک کریں گے، شیئر کریں گے، اور کمنٹ باکس میں اپنی قیمتی آراء کا اظہار کرنا بھی نہیں بھولیں گے۔ تو جی میری طرف سے بس اتنا ہی۔ تو انشاءاللہ اب ملتے ہیں کسی نئے ناول، نئی کہانی اور نئے کرداروں کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔ کچھ دروازے، کچھ راہیں جب وہ ہم پر بند کر دیتا ہے نا، تو ہمیں ایسا لگتا ہے جیسے وہ ہمیں سزا دے رہا ہے، ہماری دعائیں نہیں سن رہا، ہمیں جو چاہیے وہ نہیں سمجھ رہا۔ جبکہ کچھ راستے ہماری ہی بہتری کے لیے بند کیے جاتے ہیں، کیونکہ آگے جا کر ہمیں ان سے زیادہ تکلیف ملتی ہے۔ یہ سزا نہیں ہے، بلکہ یہ تو اللہ پاک کی محبت ہے، اس کی حفاظت ہے، کیونکہ وہ ہمیں مسلسل تکلیف میں نہیں دیکھ سکتا۔ ہمارے فیصلے ہماری چاہت کے مطابق ہوتے ہیں، جبکہ اللہ پاک کے فیصلے ہماری بہتری اور ضرورت کے مطابق ہوتے ہیں۔ لیکن ہم یہ بات اکثر بھول جاتے ہیں۔ وہ سنتا بھی ہے، جانتا بھی ہے، دیتا بھی ہے، ہر بات کا علم ہے اللہ پاک کو۔ انسان تو بس ایک کچا منصوبہ ساز ہے۔ ہم اکیلے اور تنہا کبھی نہیں ہوتے، یہاں تک کہ جب ہم کسی بیاباں میں ہوں، وہ تب بھی اپنی مخلوق کے لیے موجود رہتا ہے۔ اس رب پاک کی جزا اور سزا کا اپنا ہی نظام چلتا ہے۔ اللہ پاک واقف ہے تمہاری ہر چھوٹی سے چھوٹی اور بڑی سے بڑی پریشانی سے۔ اسے معلوم ہے تمہارے دل و دماغ کی کیفیت۔ وہ واقف ہے تمہارے ہر دکھ درد سے، اور ہر اس انسان سے جس نے تمہیں تکلیف دی۔ وہ گواہ ہے ہر اس تلخ لفظ کا جو تمہیں لوگوں سے سننے کو ملے۔ وہ گواہ ہے تمہارے ہر ایک آنسو کا جو تکلیف پہنچنے پر تمہاری آنکھوں سے نکلے۔ جن آنسوؤں کو تم بیکار سمجھتے ہو نا،
وہ اللہ پاک کے نزدیک بہت قیمتی ہیں۔ وہ گواہ ہے تم پر آنے والی ہر اس آزمائش کا جو تمہیں اس کے قریب لے آئی، ہر اس دکھ بھرے سجدے کا جو تم نے اس کے سامنے کیا۔ اس نے سنی ہے تمہاری جب کوئی اور نہ تھا سننے والا، اسی نے دلاسا دیا تمہیں جب کوئی اور نہ تھا تمہیں دلاسا دینے والا، اسی نے سمیٹا ہے تمہیں جب کوئی اور نہ تھا تمہیں سمیٹنے والا۔ اپنے اوپر آنے والی تکلیفوں کو تم تو بھول جاتے ہو لیکن وہ نہیں بھولتا، خود کے ساتھ ہوئی زیادتیاں تم بھول جاتے ہو لیکن اسے سب یاد رہتا ہے۔ بے شک وہ ہر چیز سے واقف ہے اور وہی بہتر انصاف کرنے والا ہے، اور تمہارا رب بھولنے والا نہیں۔ تم یہ سوچ رہے ہو نا کہ میں اتنی دعائیں کر رہا ہوں، اللہ سے اتنا مانگتا ہوں، مگر اب تک وہاں سے جواب نہ آ سکا۔ تو یاد رکھو، جس طرح تم اپنی زندگی کے ایک ایک معاملے کا حساب رکھتے ہو نا، اللہ بھی اپنے بندوں کے ایک ایک سجدے کا، اس کی ایک ایک دعا کا حساب رکھتا ہے۔ ارے وہ تو ایک آنسو سے مانگی دعا نہیں بھولتا، پھر وہ تمہیں کیسے بھول سکتا ہے؟ یاد رکھو، اس دنیا میں کوئی انسان ایسا نہیں گزرا جس پر مشکلات نہ آئی ہوں۔ اصل میں مشکلات اور دکھوں کا آ جانا اللہ کی طرف سے صرف ہمارا ایک ٹیسٹ ہوتا ہے۔ اللہ فرماتا ہے کہ میں تمہاری قسمت اور تمہاری تقدیر تمہاری چاہت سے کہیں بڑھ کر لکھتا ہوں۔ جان لو کہ اللہ اس انسان کی پکار اتنی زیادہ پیاری رکھتا ہے جو اسے آنسوؤں سے یاد کرتا ہے۔ تمہیں پتہ ہے اللہ ایسے انسان کی پکار پر فوری کن کر دیتا ہے جو دکھوں میں اس کا شدت سے طلبگار رہتا ہے اور اس کی رحمت کا صبر سے انتظار کر رہا ہوتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب بندہ کہتا ہے یا رب تو اللہ فرماتا ہے لبیک، مانگ تجھے عطا کیا جائے گا۔ تم جانتے ہو تہجد میں آنسوؤں سے کیا گیا وہ ایک سجدہ بہت جلد رب سے کن کی خوشخبری لے آتا ہے۔ جس گھڑی میں نصیب سنورتے ہیں نا، کچھ لوگ تکیے پر سر رکھ کر سو رہے ہوتے ہیں اور کچھ لوگ مصلے پر سر رکھ کر رو رہے ہوتے ہیں۔ سونے والے خوبصورت خواب دیکھتے ہیں اور رونے والے خوبصورت تعبیر پاتے ہیں۔ آپ کا مستقبل آپ کا منتظر ہے، ممکن ہو تو اسے رات کے پچھلے پہر میں یعنی تہجد کی نماز میں پا لیجیے۔